میرے محترم ناظرین، انسان کو نجات اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع کرے، اور مومن وہ ہے۔ مسلمان تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن نجات اور ثواب صرف مومن کا ہے، اور مومن وہ ہے کہ ایمان لائے اور تصدیق کرے اور قبول کرے بکل ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہیں، اور گناہوں سے بچے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کسی بھی ہدایت کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر وہ جانتے ہوئے بھی نہیں مانتا تو پھر کافر ہے۔ اور ایمان کی شرط عمل بھی ہے، عمل بھی ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ کرے تو توبہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ بجا لاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن کی بہت فضیلت ہے شریعت میں، مومن کی بہت فضیلت ہے۔ مومن کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے یہ ہے کہ وہ تسلیم ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے سامنے، تسلیم ہے، یعنی سر اس کا خم ہے، وہ اپنے سے کچھ نہیں بناتا، دین میں اضافہ نہیں کرتا۔ اگر معیار یہ رکھیں تو شیعوں کے کافی بڑی تعداد ایمان کے دائرے سے خارج ہے، کیونکہ وہ دین میں اضافہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ دین جیسے ان کے خالے کا گھر ہے، جیسا جہاں مرضی جس طرح کا تصرف کریں، جس طرح کی مرضی آگے پیچھے کریں، جس بات کو مانیں اور جس بات کو نہ مانیں، ان کی مرضی۔ قرآن کی آیت کو رد کریں تو پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کریں تو پرواہ نہیں، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت کو رد کریں تو ان کو پرواہ نہیں۔ تو یہ کیسے شیعہ ہیں میرے عزیز؟ عقیدہ یہ اہل بیت علیہم السلام سے نہیں لیتے، عمل ان کا اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے موافق نہیں ہے۔ وہ چاہے یہ تقلیدی ہوں، چاہے حوزہ علم نجف کے علماء ہوں، یا قوم کے علماء ہوں، یا چاہے ذاکرین ہوں اور ذاکرین کے مقلدین تولا ہوں، ان سب میں میرے محترم ناظرین، ان کی خاصیت یہی ہے کہ کچھ اہل بیت علیہم السلام سے لیتے ہیں اور کچھ اپنے آپ سے ملاتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی ایک ہلاکت کا راستہ چاہتے ہو، جہنم کا راستہ چاہتے ہو، تو یہ راستے پہ ثابت قدم رہو۔ نجات کا راستہ اگر چاہتے ہو، نجات کا راستہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف کن سے لے لو؟ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے لے لو۔ تو میرے محترم ناظرین، عقیدہ بھی انسان کا کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے مرضی سے عقیدہ نہیں بنا سکتے کہ جو بات آپ کو پسند آئی وہی صحیح ہے۔ عقیدہ اہل بیت علیہم السلام سے لینا ہے، اور عمل بھی، حلال و حرام بھی اہل بیت علیہم السلام سے لینا۔ دین یہ ہے، نجات یہ ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیں میرے محترم ناظرین کہ کیا سیدانی کی نکاح غیر سید سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ حرمت کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے، حلیت کی دلائل بے حساب ہیں، اور اس کے باوجود تلے ہوئے ہیں بدبخت قوم تلے ہوئے ہیں بدبختی پر اور کفر پر۔ جو حلال کو حرام بناتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو بھائی اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہلکی سی بات ہے، چل ہم کہتے ہیں حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کون سی بڑی بات؟ وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ شریعت میں اضافہ کریں۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر وہی ہے۔ اب ابوبکر عمر کو کیوں ان کا متعین کا وہی کہ انہوں نے فلان چیز کو شریعت میں چین کیا، فلان کو چین کیا، فلان کو چین کیا، لذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ آپ کو چھٹی نہیں ہے کہ آپ بھائی جو مرضی جس کو حلال بنائیں، جس کو حرام بنائیں۔ اور میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے، ایک منٹ بھائی، آپ نو کیوں یا ایک کتاب ہے جناب، الرحمۃ المہدات فی اثبات عظمت السادات، تاج المناظرین علامہ تاج الدین حیدری صاحب کی، چھپی ہے دار التبلیغ الامامیہ۔ جہالت کا ایک مجموعہ اور تفسیر بالرائے اور کفریات کا ایک بہت بڑا مجموعہ۔ سب سے پہلے وہ شروع کرتے ہیں قرآنی آیات در عظمت سادات، قرآن سے سادات کی عظمت کو ثابت کرنا۔ اس میں سے کچھ آیات کے متعلق ہم نے بات کی، انا اعطیناک الکوثر کے متعلق ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی، حالانکہ میرے بھائیو، کوثر، لفظ کوثر کے لفظی معنی کثرت اولاد نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کا اجتہاد ہے۔
لفظ کوثر سے مراد کثرت اولاد، یہ جماعت عمریہ کی تفسیر میں رہا ہے. کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر علم ہے، اسم ہے. علم، علم کیا بولتے ہیں؟ ٹائٹل ہے، اسم ہے. جیسے میں آپ کا نام حسین ہے، جب آپ کا نام احمد ہے. کوثر اسم ہے. کس کا اسم ہے؟ جنت میں ایک نہر کا اسم ہے. آپ اپنے سے اس کو چینج نہیں کر سکتے. ایک منٹ بھائی. یہ کتاب ہے تفسیر البرہان. دیکھیں آپ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث کو رد کریں. حدیث ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک احادیث ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ نہر ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور شاندار نہر ہے، دریا ہے. اور اس کا اس طرح کا دریا دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. اس کا جو صرف عمق ہے 70,000 ذراع ہے. 70,000. دنیا کے عمیق ترین سمندر کو آپ جائیں، اس میں 15,000 فٹ ہے. اچھا، یہ تو اس کا کوئی ملتا ہی نہیں دنیا سے. کتاب ملاحظہ فرمائی تفسیر البرہان. تفسیر البرہان علامہ سید حاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء الثامن، سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما انزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا اعطیناک الکوثر قال له علی بن ابی طالب علیہ السلام ما هو الکوثر یا رسول اللہ. جب سورہ کوثر نازل ہوا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کوثر کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال بلی، قال نہر اکرمنی اللہ بہ. یہ ایک نہر ہے جس کے نے اللہ نے مجھ پہ کرامت کیا. قال علی ان هذا النہر شریف فنعته لنا یا رسول اللہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نہر کی بڑی شرافت ہے، آپ اس کی تعریف کریں ہمارے لیے. فرمایا نعم یا علی، الکوثر نہر یجری تحت عرش اللہ تعالی. فرمایا کہ جی ہاں یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، کوثر ایک دریا ہے، اللہ کے عرش سے نکلتا ہے، وہاں سے بہتا ہے. ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل. اس کی پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. وَأَلْيَنَ مِنَ الزَّبَدِ، اور مکھن سے زیادہ نرم ہے. حَصَاهُ الزَّبَرْجَدُ وَالْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. اس کے جو کنکر ہیں یہ زبرجد ہیں، اور یاقوت اور مرجان یہ اس کے کنکر ہیں. وَحَشِيشُ زعفران، اور اس کے ارد گرد جو سبزے ہیں، جو گراس ہے، جو گھاس ہے، وہ گھاس زعفران ہے. تُرَابُهُ الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اس کی مٹی مشک اصفر ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی مشک. قواعدہ تحت العرش تعالی، اس کے جو اصل ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے. ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یدہ علی جنب امیر المؤمنین علیہ السلام. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے پہلو پہ مارا ہے، اس طرح مارا ہے. فرمایا ان هذا النہر لی ولک ولمحبیک من بعدی. فرمایا یا علی، یہ دریا میرا ہے اور آپ کا ہے اور آپ کے محبین کا، میرے بعد جو آپ سے محبت کرے گا ان کا ہے. یہ روایت بہت زیادہ، روایت ایک بھی نہیں ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ اولاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جماعت عمریہ کے آپ پکڑ لیں. پھر اس کے باوجود جب میں نے یہ دکھایا ہے آپ لوگوں کو، اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ بے وقوف لوگ کہتے کہ نہیں نہ، کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے مراد اولاد ہے. یا سبحان اللہ. تم حدیث کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی باتوں کو رد کرتے ہو. میں نے البتہ یہ کچھ کامنٹس میں نے دیکھا تھا، کچھ گروپس میں یہ لوگ کہہ رہے تھے. اچھا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دین ہے تسلیم کا نام. اور یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں. اچھا، اور اس کا نزول بھی جو ہے نا، ہمارے ہاں جو روایت ہے وہ وہی ہے کہ نزول جو ہے اس کا کب ہوا ہے؟ جس کا مدینے میں ہوا. ان شانئک هو الابتر کا نزول مدینے میں ہوا ہے. ان شانئک هو الابتر کا نزول مدینے میں ہوا ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے بعد ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے، الجزء الثانی،
یہاں پر صفحہ نمبر 736 ہے، الحدیث الثانی والعشرون، 22واں حدیث ہے. وہاں پر ایک لمبی حدیث ہے، 2 صفحوں کی حدیث ہے. اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، فقام عمرو بن العاص کھڑے ہو کے بولا اس نے ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صار ابترا لا عقب له، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر، ان کا کام کٹا ہوا ہے. یہ کوئی چیز کا کٹا ہوا نا آدھے سے، اس کو بولتے ہیں ابتر. ان شانئک هو الابتر سے بھی مراد ہمارے احادیث میں کیا ہے؟ شانئک هو الابتر، آپ کا شان ابتر، اس کا دین نہیں ہے، اس کا نسب نہیں ہے. جو کہتے ہیں اولاد نہیں ہے نا، یہ بھی جماعت عمریہ کی تفسیر ہے. روایات میں ان شانئک هو الابتر یعنی دین نہیں اور نسب نہیں. علی کل حال یہاں بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ابتر من الایمان ومن کل خیر. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ یہ ان کا کام ختم ہے، یہ کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ لا عقب له، اس کی اولاد ہی نہیں ہے. وانی لاشنا الناس فیہ لاشنا الناس له واقوله فیہم سوء. عمرو بن العاص نے کہا کہ میں تو سب سے زیادہ ان کی شان میں حج کہتا ہوں، ان کی برائی کرتا ہوں، ان سے زیادہ بغض رکھتا ہوں، اور اس میں بری باتیں میں ان کے متعلق کہوں گا، اشعار کہوں گا. فانزل اللہ فیہ ان شانئک والابتر یعنی ابتر من الایمان ومن کل خیر. آپ کا شان ہے، آپ کا دشمن، آپ کا مبغض دین ایمان سے کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کثرت اولاد سے. اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اگر آپ عمری بننا چاہتے ہیں نا، عمریوں کے پاس بھی ایک قول ہے، فخر رازی کے پاس شاید 10-15 احتمالات ہیں کوثر سے کیا مراد ہے. ان میں سے ایک احتمال یہی ہے کثرت اولاد، کثرت امت، کثرت علماء امت، بہت ساری باتیں وہ کہتا ہے. وہ سب احتمالات ہیں، وہ کوئی لفظی معنی نہیں ہے. کوثر کے لفظی معنی اولاد کی کثرت نہیں ہے تاکہ ہم کہیں گے کہ بھئی چلیں اس میں اس کا ظہور ہے. نہیں، کوثر علم ہے. کس کا علم سمجھتے ہو نا؟ معارف، اسماء، اسم معرفہ یا نکرہ. معارف میں معارف کے کئی اقسام ہیں، 6 اقسام ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ علم ہے. یہ علم ہے. اچھا، تو یہ بات واضح ہے میرے عزیز. اب اس کے سامنے آ کے تم فلسفہ بناؤ، اجتہاد کرو. اچھا، اس کے بعد یہ تاج ایدری صاحب کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آیا کا ترجمہ کرنے کے بعد کہتا ہے بڑا پرہیزگار چھوٹے پرہیزگار کے برابر نہیں ہے. اچھا، یہ بات صحیح ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک زیادہ صاحب کرامت ہے، صاحب اعزاز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی بات بالکل صحیح ہے. بڑا پرہیزگار چھوٹے پرہیزگار کے برابر نہیں. متقی اتقا مساوی نہیں ہے، متقی اور اتقا مساوی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح امام المتقین کے اولاد سادات اور غیر سادات ایک جیسے نہیں. بالکل یہ تفسیر بر رائے. آیا نے یہ نہیں کہا. آیا نے کہا آپ کسی بھی باپ کے اولاد ہوں، اگر آپ کی تقوی کسی اور سے زیادہ ہے تو آپ اس سے بہتر ہیں. آیا نے یہ کہا ان اکرمکم عند اللہ، اور اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بھی یہی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ امام المتقین کے اولاد اور غیر سادات ایک جیسے. یہ آیا نے نہیں کہا. آیا نے کیا کہا؟ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بالکل اس آیے کے عکس میں یہ شخص. دیکھیں اس کو کیا بولتے ہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا ترجمہ کر کے پھر اس سے اپنے سے کچھ ملا رہا ہے. یہ ایمانی اس کو کہتے ہیں، تفسیر بالرائے اس کو کہتے ہیں. جو چیز قرآن نے نہیں بولا قرآن سے نسبت دینا، اللہ تعالیٰ سے افتراء کرنا، اس کو بولتے ہیں. کب آیا نے یہ کہا کہ امام المتقین کے اولاد سادات اور غیر سادات ایک جیسے نہیں؟ یہ کہاں اس آیے میں لکھا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہترین وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو، چاہے کسی بھی خاندان سے ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایک سید ہے بے تقویٰ ہے، ایک غیر سید با تقویٰ، یہ با تقویٰ اس سے بہتر ہے بلا شک و بلا رائے. یہ منصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں دکھاؤں گا. کلمہ پڑھانے والے سادات، کلمہ پڑھنے والے سادات ایک دوسرے کے کفو نہیں ہے. سادات نے کلمہ کسی کو نہیں پڑھوایا جی. ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا سادات کلمہ پڑھوایا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کے انصار اکثر غیر سید تھے. یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں،
ائمہ اطہار علیہم السلام کے اکثر انصار غیر سادات تھے. امام جعفر اکثر دین جو ہمیں پہنچا ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہنچا ہے. فروع اور اصول امام محمد باقر علیہ السلام ان سے پہنچا ہے. اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام سے، امام کاظم علیہ السلام سے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے. تو ان کے جو اصحاب تھے، کلمات جو اصل پڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام نے پڑھایا ہے. تو یہ تو سادات کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو لوگ واسطے ہیں ان علوم کو پہنچانے تک، ہم سب ان پہ رحمت بھیجتے ہیں. اگر ان میں سید بھی ہے تو اللہ کی اس پہ رحمت ہو، اور غیر سید بھی تو اس پہ اللہ کا رحمت ہو. لیکن جنہوں نے ہمیں دین پہنچایا اکثر وہ غیر سید، ان کی اکثریت قاطعہ غیر سید، چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب ہوں، چاہے ان کے والد صاحب کے اصحاب ہوں، چاہے اور پھر ان کے اصحاب کے اصحاب ہوں، ان کے اکثریت قاطعہ غیر سید. تو یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. یہ کہنا کہ بلکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں اکثر سادات تشیع چھوڑ چکے تھے. وہ تو ہم نے دکھا دیا آپ کے کتب میں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم نے آپ کو دکھا دیا نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جو لوگ اجنبی ہیں، عجم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہماری اتباع کرتے ہیں. اور جو ہمارے اپنے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہے، وہ ہمارا انکار کرتے ہیں. اور میرے اپنے جو سکے بھائی وہ برادران یوسف کی طرح جو واقفی بن چکے تھے. بہرحال اس کے متعلق ہم تو بات کر چکے ہیں. یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، جہالت پہ مبنی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سید ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ ان کے بھائی ہیں وغیرہ بتیجے ہیں، تو حتماً یہ شیعہ رہے ہوں گے. اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے اکثر جو ان کی جو رشتہ دار تھے، ان کے کزنز تھے، ان کے بتیجے تھے، ان میں بہت ساری بڑی تعداد تھی جو ان کی امامت کا انکار کرتے تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ ان کی امامت کا انکار کرتے تھے. یہ ما اول قارورۃ کسر فی الاسلام. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اکثر وہ شیعت ہے، تو اس کی دلیل ہمیں لے کے آؤ. ہمیں دلیل کتاب ہے، میں دلیل دکھا چکا ہوں آپ کو. امام رضا علیہ السلام کے بھائی، باقی وہ احوال میں نے دکھا دیے تھے، بہت 4-5 تقاریر کی تھی اس موضوع پر. اور اس کے علاوہ میرے پاس بھی مواد بہت ہے، اسے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میرے عزیز بھائیو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تفسیر برہان ہے، جلد نمبر 7، تفسیر البرہان جلد نمبر 7، سید ہاشم بحرانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اسی آیت کے ذیل میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بڑے مزے کی بات ہے واللہ، بڑے عجیب بات ہے. آیا کچھ کہہ رہا ہے، بالکل اس کے برعکس اس کا تفسیر کرو. اللہ سے ڈر نہیں ہے تم لوگوں کو، ذاکرین کو شرم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے. آیا کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اس کا الٹا کہ نہیں، انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین کون ہے؟ وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. تم کہہ دو کہ نہیں جی، تو اگر تقوی ہے بھی تو اس خاندان کا نہیں ہے، تو بہتر نہیں ہے. یہ تو تیری شریعت ہے نا، یہ اللہ کی شریعت تو نہیں ہے. اچھا یہ آیا، یہ کون سا ہے؟ تفسیر برہان صفحہ نمبر 265. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں. پہلے اس باب میں جو پہلی حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، وہ سلمان فارسی کا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ سلمان ایک مجمع میں بیٹھے تھے، عمر نے ان کو ٹوکا ہے کہ تو کہاں کا ہے، کس کا بیٹا ہے، تیری تو نسب ہی نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے مجھے عزت دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے، ان کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں میں فقیر تھا، مجھے پیسے دیے. تو یہ جب کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ عمر مجھے اس طرح اس نے تان دیا کہ تیرا حسب نسب کیا ہے، تو میں نے یہ جواب دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا معشر القریش ان حسب الرجل دینہ ومروته خلقه واصلہ عقلہ. اے قریش لوگ، کسی شخص کا اسٹیٹس، حسب بولتے ہیں اسٹیٹس، اس کا اعتبار، اس کا اردو میں بھی حسب بولتے ہیں، اس کا کس اندازے پہ حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. دین ہو، اس کی دینداری ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے، اس کا عقیدہ کتنا بہتر ہے. ومروته خلقہ،
اور اس کی مردانگی کیا ہے؟ اس کے اخلاق ہے. وہی شخص زیادہ مرد ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. وہ اصلہ عقل، انسان کا جڑ اس کا عقل ہے، انسان کی انسانیت کی اساس اس کا عقل ہے. قال عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله يا سلمان ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل. اے سلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، اے سلمان، ان میں سے کسی کا آپ پہ کوئی کسی کا آپ پہ، وہ سب عرب ہیں، سب قریشی ہیں، سب ان میں سے بنی ہاشم کے لوگ بھی ہوں گے، یہ ان میں سے کوئی بھی آپ سے پہ افضل نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ ان میں سے کوئی آپ سے زیادہ تقوی رکھتا ہو. بھلے وَإِن كَانَ التَّقْوَى لَكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْتَ أَفْضَلُ، اور اگر تقوی آپ کی ان سے زیادہ ہے تو آپ ان سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس سے اگلے والے جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، وہ بھی یہی ہے کہ ایک اور سند کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں اس روایت کو. اچھا، اس کے بعد ایک شخص نے کہا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، انت واللہ خیر الناس، آپ اللہ کی قسم آپ بہترین انسان ہیں. فرمایا، خیر منی من کان اتقی للہ تعالی واتوع له. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ اطاعت گزار ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے. واللہ ما نسخت هذه الآیہ، ما نسخت هذه الآیت آیہ، اس آیت کو کسی آیہ نے نسخ نہیں کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیہ منسوخ نہیں ہے. اچھا، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں، تاج حیدری صاحب. تاج حیدری صاحب اس کے بعد اس آیہ کو شروع کرتے ہیں. یہ آیہ سورہ مبارک مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اس آیہ کو نقل کرنے کے بعد، اے ایماندارو، دیکھو، نہ بے احترامی کرو، نہ بے احترامی کرو، بے احترامی نہیں کرو، اس طرح کہہ دو نا، خدا کی نشانیوں کی. شعائر خدا کی نشانیاں نہیں ہیں. شعائر یہ بھی غلط اس سے ترجمہ. بہرحال وہ شعیرہ کیا ہے؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کس کو بولتے ہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو. نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانوروں کی. اچھا، اور خانہ کعبہ کے قصد کرنے والوں کی. اچھا، قربانی کے پٹے والے جانوروں کا احترام واجب ہے، تو کیا اولاد رسول اور ذریت علی و بطول سلام اللہ علیہما پٹے والے جانوروں سے بھی کمتر ہیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، پٹے والے جانور کا احترام اس کی اللہ کی طرف نسبت ہو جانے کی وجہ سے ہے، جبکہ سادات تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ احترام کے حقدار ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ آیت سورہ مبارک مائدہ میں، مائدہ کے ابتدا میں ہے، سورہ مائدہ کے آغاز میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. اے ایمان والو، اپنے فیکٹس پر، جو تم نے فیکٹس کیا نا، عقد کیا، جو تم نے سائن کیا، جو تم نے عہد کیا، اس پہ وفا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، آپ کے لیے جائز ہے وہ جانور جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور ماں کو جب ذبح کرتے ہیں نا، تو وہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے، جنین، فیٹس، وہ بھی آپ کے لیے، اس کے جب ماں ذبح ہو جاتی ہے تو وہ بچہ بھی خود بہت حلال ہے، بشرطے کہ مثلا اونٹ ہے یا بکری ہے، تو اس کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بچہ ہے اس کا.
بشرطے یہ کہ اس کا اون اور چمڑا بنا ہوا، اس کا اون اور بال اگر بنے تو وہ بھی حلال ہے، اس کا تزکیہ، اس کی جو پاکی ہے اس کی ماں کی پاکی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ چیزیں جو آپ کو لیے بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم اوفوا بالعقود غیر محل الصید، یہ حال ہوگا کس سے؟ او وہ مخاطب جو ہے اوفوا بالعقود سے، کہ تم صید کو، شکار کو حلال نہ سمجھو جب تم کیا کر رہے ہو، جب تم احرام کی حالت میں، جو تم نے جو احرام کیا ہے، یا حج کیا بولتے ہیں، عمرہ تمتع کے لیے یا حج تمتع کے لیے، ویسے عمرہ کے لیے تم نے احرام کیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے کہ تم صید کو جائز سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو، شاعر شاعرہ کی ہے، شاعرہ کی جمع ہے۔ شاعرہ کس کو بولتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ اس میں روایات بہت ساری ہیں، ایک ساری ہیں، اور آیات کا سیاق بھی بتاتا ہے کہ شاعرہ سے مراد وہ چیزیں جو حج کے مناسک ہیں، جو حج کے مناسک ہیں، جب حج جاتے ہیں نا، اعمال حج وجہ لاتے ہیں، جتنے مناسک حج ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن کی آیت ہے، تو یہ اس کو شعائر بولتے ہیں، یہ شعائر، اور میں اس کے متعلق روایت بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ ولا شہر الحرام، اور اسی طرح حرام کے مہینوں کو، وہ مہینے جن میں قتال حرام ہے، کون سے مہینے ہیں؟ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم، یہ 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان میں قتال حرام ہے۔ اچھا، ان کو تم لا تحلو، لا تحلو سے کیا مراد؟ ان کی بے پرواہی نہ کرو، ان کی بے پرواہی نہ کرو، ان کو ہلکا نہ سمجھو، تاکہ تم بل ان کی مخالفت کرو۔ ولا الہدی ولا القلائد، ہدی بولتے ہیں اس جانور کو جو قربانی کے لیے لے کے جایا جاتا ہے، اور قلائد کس کو بولتے ہیں؟ لیکن قلائد اس جانور کو کہتے ہیں، وہ اقلید کی جمع ہے۔ قلائد کس کی جمع ہے؟ اقلید کی جمع ہے۔ اس جانور کو جب انسان حج کی 3 اقسام ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے۔ حج قران میں، حج قران ان لوگوں کے لیے، اور حج افراد بھی ان لوگوں کے لیے جو بالکل مکے کے ساتھ رہتے ہیں، 16 فرسخ سے کم تر رہتے ہوں مکے سے، ان کے لیے حج قران یا حج افراد ہے۔ حج افراد میں یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی نہیں دینا ہوتا، لیکن حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کیا کرتے ہیں اس میں؟ کہ وہ کسی جانور کو کسی جانور، مثلا اونٹ ہے، اگر اونٹ ہے تو اس کو کہ اگر آپ ان کو لے کے جاتے ہیں حج کے لیے، قربانی کے لیے، یہ ہوتا تھا کہ اسلام سے پہلے عرب تاکہ راستے میں کوئی لوگ ان کو تنگ نہ کریں، کوئی چوری ان کے مال کو چوری نہ کرے، یا واپسی پہ جب آ رہے ہیں تو ان کو چوری نہ کریں، تو یہ لوگ علامت رکھتے تھے اپنے آپ پر، جو لوگ حج جاتے تھے نا، یہ علامت رکھتے تھے، تاکہ مثلا وہ جانور بھی ہے، اگر قربانی کے لے کے جا رہے ہیں تو اس پہ کوئی علامت رکھتے تھے یہ لوگ عرب۔ تو اس مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کرتا ہے تو احرام کرنے کے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ تلبیہ کر دیں۔ اگر آپ نے لبیک کہہ دیا احرام کی نیت سے، احرام کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آپ پہ حرام کر دینا، بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، احرام جب کرتے ہیں ایک تلبیہ ہے، اب لبیک جب کہتے ہیں تو اسی احرام کی نیت سے تو آپ پہ حرام ہو جاتی ہے یہ چیزیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اس اونٹ کے آپ اس کا جو کوہان ہے اس کو دائیں طرف سے اس پہ وہ خنجر مارتے تھے، اس میں سے کچھ خون نکل جاتا تھا، یہ جو ہے اس کو یہ ہدیہ، بس یہ آپ کا احرام ہو گیا، اس کے بعد یہ محرم ہو گیا۔ یا یہ کرتے تھے کہ اس پہ کپڑا ڈالتے تھے، اس پہ ایک کپڑا، اس کو جیسے اس کو کور کرتے تھے، اس اونٹ کو، وہ پتہ چل جاتا تھا دور سے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ قربانی کی اونٹنی ہے۔ یا اس کے گردن پہ اپنا جوتا، اور شریعت میں مستحب یہ ہے کہ پرانا جوتا جس پہ انسان نماز پڑھی ہو وہ اونٹ کے گردن پہ ڈال دے، لٹکا دے۔ تو یہ تو تم ان کو کیا نہ کرو، ان کو تنگ نہ کیا کرو، ان جانوروں کو، اور ان جانوروں کی بے پرواہی نہ کرو۔ ہادی وہ جانور جو انسان لے کے جاتا ہے قربانی کے لیے، اور قلائد وہ جانور ہے جس پہ آپ نے قلادہ رکھا ہے۔ قلادہ بولتے ہیں گردن میں کسی نیکلس کو، لیکن یہ نیکلس نہیں ہے، یہ مثلا جوتا، پرانا جوتا جو انسان نماز پڑھتا ہے نا، اس میں وہ اس کے گردن میں ڈال دو۔ اچھا، ولا آمین البیت الحرام،
اور جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہاں، حجہ یا حجوں کو بھی، حجہ کا مطلب ہے قصد کرنا، اما یا اموں کا بھی مطلب ہے قصد کرنا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد سلام اللہ علیہ حسین لعنت اللہ علیہ، تو ان کو بھی تنگ نہ کیا کرو، ان کو بھی تنگ نہ کیا کرو، اچھا حجاج کو بھی تنگ نہ کیا کرو، ولا یجرمنکم، آپ کو مجرم نہ بنا دے، آپ کو مجرم نہ بنا دے، لا یجرمنکم، یجرمنکم، جرم یجرمو یا اجرم یجرمو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے اور یہ مجزوم ہے فتح فتحہ پر، اس کے پاس کیوں مجزوم ہے؟ بلے یہ مجزوم ہے، لیکن کیونکہ نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ آیا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہوگا فتحہ پر، لا یجرمنکم، اور کم جو ہے اس کی پہلی وہ ہے مفعول ہے، دوسرا مفعول ان تعتدو، جو ان ناصبہ ہے تعتدو کے ساتھ، یہ تعویل بمصدر ہو جاتا ہے، یہ اس کا دوسرا مفعول ہے، مطلب کیا ہے؟ ولا، آپ کو مجرم نہ بنا دے، کیا چیز مجرم نہ بنا دے؟ شنآن قوم، کسی قوم نے جو آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے، آپ اگر کسی قوم کے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ آپ کو مجرم نہ بنا دے، اس بات پہ آنا اکسائے ان تعتدو، کہ آپ کیا کریں؟ آپ ظلم کریں، آپ تجاوز کریں، لوگوں پر ظلم کریں۔ انہوں نے کیا آپ سے دشمنی کی تھی؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے آپ کو مسجد الحرام آنے سے روکا تھا، حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے پہلے مسلمانوں کو نہیں کرنے دیتے تھے، کفار حج یا عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے، تو مشرکین مکہ کی جو دشمنی ہے، یا آپ کو اس بات کے لیے نہ اکسائے کہ آپ زیادتی کر لیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آمین ہے نا، بلی بلی ولا آمین بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، کہ جو لوگ آتے ہیں حج کے لیے ان کو تنگ نہ کرو، اس سے مراد مشرکین بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت مشرک بھی حج کے لیے آتے تھے، ظاہر اس کا یہی ہے، اور اس کے متعلق جو روایت ہے نا سدی کے کتاب میں، وہ بھی یہی ہے کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ دین اسلام کیا ہے، اس نے جو جواب دیے، پیغمبر نے جو جواب دی، اس شخص نے نہیں مانا، تو وہ جب وہاں سے گیا ہے تو مسلمانوں نے کہا تھا کہ اس کے پاس کچھ، یہ حج کے لے جا رہے، اس کے پاس کچھ پیسے ویسے بھی ہیں، اونٹ وغیرہ بھی، ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو پیغمبر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو حج کے لیے جاتا ہے، مشرک وغیرہ مال وغیرہ لے کے جاتا ہے، اس کو نہ چڑھا کرو، اس کو جانے دو، اس کے جانوروں کو بھی نہ چڑھا کرو، اچھا، لیکن یہ سدی کی جو روایت ہے، یہ سدی ہے، وہ مخالفین کی کتاب میں سے، اگرچہ مجموع البیان میں طبرسی نے اس روایت کو لے کے آیا ہے، لیکن اس میں ایک موافقت ہے امام باقر علیہ السلام کی روایت سے، کہ امام باقر علیہ السلام کی روایت میں بھی یہی ہے کہ حتم کے لیے جو شخص نازل ہوا تھا، حتم، وہ سدی کی روایت میں بھی یہی ہے کہ وہ شخص حتم تھا۔ بہرحال آیا یہ ہے ولا تعاون علی البر والتقوی وتعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، آیا باقی صحیح ہے۔ اب آتے ہیں اس شخص کی طرف، تاج حیدری صاحب کیا کہتے ہیں کہ پٹے والے جانوروں کا احترام واجب ہے، تو کیا اولاد رسول اور ذریت علی و بطول صلوات اللہ علیہم کے پٹے والے جانوروں سے بھی کم تر ہیں؟ تو یہ جو ہے ان کا استدلال ہے، یہ بالکل قیاس ہے، بالکل قیاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جانور حج کے لیے جاتے ہیں لا تحلو، ان کو تم نہ چڑھو، ان کو تنگ نہ کرو، ان کی بے پرواہی نہ کرو، اور ان کو تم جانے سے نہ روکو، مکہ جانے سے۔ آیا یہ کہہ رہا، میں روایت بھی آپ کو دکھا دوں۔ اب اس شخص کو، یہ شخص اس سے ایک اور جو ہے، ایک اور چیز قیاس کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب تفسیر قمی رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن ابراہیم قمی، کلینی صاحب کے استاد، ان کی تفسیر ہے تفسیر علی ابن ابراہیم، جلد نمبر 1، چاپ مؤسسۃ العالمی، سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام فالشعائر الاحرام والطواف والصلاة فی مقام ابراہیم۔ شعائر سے کیا مراد ہے؟ احرام، طواف، یہی مناسک حج ہے، صلاة فی مقام، والسعی بین الصفا والمروہ، مناسک الحج كلها من شعائر، مناسک حج سب شعائر میں سے۔ من الشعائر اذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم اشعرها،
شاعر میں سے یہ ہے کہ انسان اونٹ لے کے جائے قربانی کے لیے، ثم اشعرها، پھر اس پہ اس کی نشانی کر دے. نشانی کیسے ہوتی ہے؟ قطع سنامها، اس کا جو کوہان ہے اس میں زخم کرتے تھے، خون بہاتے تھے، اس میں سے اس کو کاٹ دیتے تھے دائیں طرف سے. او جللها، یا اس پہ کیا ڈالتے تھے؟ اس پہ کپڑا ڈالتے تھے. کاٹنا بھی اگر نہیں ہے تو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کور کرتے ہیں جانور کو. او قلدها، یا اس کے گردن میں جوتا ڈالتے ہیں. لِيُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّهَا هَدْيٌ فَلَا يَتَعَرَّضَ لَهَا أَحَدٌ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، قربانی کی جانور ہے اور ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ چور وغیرہ ڈاکو وغیرہ ہمیں راستے میں تنگ نہ کریں. اچھا، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ شَعَائِرُ لِتُشْعِرَ النَّاسَ بِهَا فَيَعْرِفُونَ، اس کو شاعر اس لیے کہا گیا کہ یہ شاعرہ کی جمع ہے، اور یعنی یہ لوگوں کو اشعار دینے کے لیے، لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم حاجی ہیں، ہمیں تنگ نہ کرے کوئی. وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ، تو آیا یہ کہہ رہا ہے بھائی. اچھا، اب یہ شخص جو ہے نا، اس پہ آ کے اس نے اب دیکھیں، جو قربانی والے جانور کو آپ تنگ نہ کریں، اس کو نہ چڑھیں، اس کو نہ روکیں. اب کہتے ہیں او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد جو ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادات کے فضائل میں کچھ احادیث ہیں، وہ ان کو تم نقل کرو نا، تم قیاس کیوں کر رہے ہو؟ یہ قیاس کرنا اس طرح، یہ حرام ہے، اس طرح کا استدلال یہ باطل ہے. یہ تو عام چیز ہے ذاکرین کے لیے کہ وہ قیاس پکڑ کے لے کے آ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز جو آیت نہیں کہہ رہا، آپ آ کے اس پہ قیاس کریں، یہ اشد محرمات میں سے. اگر دیکھیں سادات کے کچھ سادات کے حق میں وہ بھی صالح سادات، نہ ہر قسم کے سید کو، صالح سادات کے حق میں کچھ روایات ہیں کہ ان کے احترام، ان کے ساتھ نیکی، اس سے کئی گنا زیادہ شیعوں کے حق میں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ دونوں کا مقابلہ کریں کہ جو احادیث سادات کی فضیلت میں اور جو احادیث شیعہ کے فضیلت میں ہیں، وہ تو اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے. جیسے آپ سمندر کو قطرے سے آپ قیاس کریں، جیسے آپ جو ہے نا، یعنی کوئی قیاس ہی نہیں ہے. شیعوں کے فضیلت میں اور شیعوں کے حقوق میں روایات بہت زیادہ ہیں. سادات کے لیے ہیں لیکن کم ہے، اور سادات کی مذمت میں بھی روایات وارد ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ دیکھیں حیدری صاحب اور حیدری جیسے والے دوسرے ذاکرین کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ سادات کا احترام کرو، تو اس کے لیے اس کی اپنی دلیل لے کے آؤ. یہ ایک جانوروں والی کہ آیا، وہ جانوروں کی آئے والی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الفروع من الکافی، اصول من الکافی، جز نمبر 1، شعب دار الکتب الاسلامیہ، باب البدع والرأی والمقایس، بدعات اور رائے والقیاس میں. اچھا، ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 56 میں حدیث نمبر 9، ہم نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے پاس ایسے یسأل رجل صاحبہ تحضرہ المسئلہ. اچھا، فربما ورد علینا شیء لم یأتنا فیک عنہ ولا عن آبائک شیء، ہمارے پاس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس میں ہمارے پاس نص نہیں ہوتا، نہ آپ سے نہ آپ کے آباء طاہرین علیہم السلام سے کوئی روایت نہیں ہوتی. اچھا، فننظر الى احسن ما يحضرنا واوفق الاشیاء لما جاءنا عنکم، کیا ہمیں آپ اجازت فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس مسئلے پہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی، نہ آپ سے نہ آپ کے آباء طاہرین علیہم السلام سے، کیا آپ ہمیں اجازت فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اسی سے ملتا جلتا بالکل اس کا جو موافق ہو، اسی مسئلے کا موافق جو آپ سے ہمارے پاس مروی ہے، اس سے ہم الى احسن ما يحضرنا واوفق الاشیاء لما جاءنا عندکم، ہم اس حدیث کی طرف دیکھیں، پھر اس میں سے قیاس کر کے اس کو آپ جواب دے دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا ہیہات فی ذالک واللہ ہلک من ہلک یا ابن حکیم. امام علیہ السلام نے فرمایا ہیہات ہرگز یہ کام نہیں کرنا، اس کام سے دور رہو. واللہ ہلک من ہلک یا ابن حکیم، اسی کام میں جو لوگ جہنمی بن گئے، اسی وجہ سے جہنمی بن گئے. ثم قال، اچھا آپ کے خدمت میں ایک اور بھی حدیث نقل کریں. اس سے اگلے والے صفحے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان السنۃ لا تقاس الا ترى ان امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها.
احکام دین کی قیاس نہیں ہوتی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ عورت جو ہے جب حائض ہوتی ہے یا نفسا ہوتی ہے، نفسا یا حائض کے حکم کیا ہے کہ وہ روزے کا وہ کیا کرتی ہے؟ قضا کر لیتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی اس پہ، حالانکہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے، نماز روزے سے زیادہ اہم ہے۔ فرمایا اذا قیس السنت ان السنت اذا قیست محق الدین، سنت میں احکام حلال و حرام میں اگر آپ قیاس کریں تو دین ہی نابود ہو جاتا ہے۔ ما لکم والقیاس ان اللہ لا یسأل کیف احل و کیف حرم، قیاس ہرگز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جاتا یہ کیسے حلال ہے وہ کیسے حرام ہے، اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے، یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ یہ کس کافر کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 324 میں حضرت مولانا الامام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، ہمارے مولا ہمارے آقا امام سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان دین اللہ عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصہ، اللہ تعالیٰ کے دین اور حلال و حرام کے مسائل ہاتھ نہیں آتے عقل کے ساتھ، ہمارے عقل ناقص کے ساتھ، والآراء الباطلہ، اور باطل فکر کے ساتھ، کیوں آپ کے سب آرا، ہم لوگ جو ہے نا غیر معصومین، ہمارے رائے جو ہماری فکر حلال و حرام کے مسائل میں سب کے سب باطل ہے، رائے ہے ہی باطل۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ سوچ کہ یہ حلال ہونی یا حرام ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ والمقایس الفاسدہ، اور اسی طرح قیاس ہمیشہ فاسد ہوتی ہے، قیاس سے کبھی حلال حرام ہاتھ میں نہیں آتا۔ ولا يصاب الا بالتسلیم، حلال و حرام کے مسائل صرف اور صرف کس طرح ہاتھ آتے ہیں؟ صرف تسلیم کے ذریعے، ہم سر خم کرنے سے۔ تسلیم کس کو بولتے ہیں؟ سر نیچے کرنے سے، کہ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا وہی صحیح ہے۔ یہ آیا جو ہے نا، آئے سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اس میں اونٹ کی بات ہو رہی ہے، اور قربانی کے جانور کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا متعرض نہ ہو جاؤ، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو نہ چیرو، اس کو چوری نہ کرو، اس کا متعرض نہ ہو جاؤ کسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے تم یہ کہ بھائی پر سادات کا احترام واجب ہے، یہ تمہارا قیاس ہے بھائی، یہ دین اللہ نہیں ہے، یہ تمہارے کفریانہ طریقے ہیں جو تم جماعت عمریہ سے سیکھ کے آئے ہو۔ فمن سلم لنا سلم، جو شخص اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے وہ دین و دنیا اس کی بچ جاتی ہے۔ ومن اقتدى بنا ہدا، اور جو ہماری اتباع کرتا ہے، ہماری اقتداء کرتا ہے، وہ ہدایت پاتا ہے۔ ومن كان يعمل بالقياس والرأي ہلاک، جو قیاس پر اور رائے پر نظریے پہ عمل کرتا ہے۔ آپ کے مجتہدین رائے کے یہ ہیں اصحاب الرائے، مجتہدین، آپ کے جو لوگ قیاس کرتے ہیں، اور آپ کے مجتہدین بھی قیاس کرتے ہیں، آپ کے ذاکرین بھی قیاس کرتے ہیں، اور ویسے بھی تو آپ لوگ سب شیعہ جو ہے نا، ویسے بھی آپ یا تو ذاکرین کے اتباع کرتے ہو یا تو مجتہدین ان کے رائے کے فتوے کے اتباع کرتے ہو، تو شیعہ کون بچ گیا پھر؟ شیعہ تو قلیل و قلائل ہے نا، اقل القلیل شیعہ کہاں ہے دنیا میں؟ شیعہ نہایت ہی کم ہے۔ اکثر شیعوں کو تو اگر دیکھیں نا، قوم نجف کے علماء کو بھی ان کے عقائد کو دیکھیں، کفری عقائد، یا تو غالی نکلتے ہیں، یا تو صوفی نکلتے ہیں، یا ملحد نکلتے ہیں، یا ایسے بدعتوں کے وہ پیروکار نکلتے ہیں کہ ہر ایک کفر ہوتا ہے، ہر ایک کفر ہوتا ہے، یعنی کفر کے کئی اسباب ان میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب کے ذاکرین کو اٹھائیں، وہ بھی اسی طرح، اور باقی عام جو شیعہ ہیں وہ بھی اسی وادی میں پھنسے ہیں، یا تو مجتہدین سے لیتے ہیں یا ذاکرین سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا تو غالی ہوتے ہیں، غلات کی کوئی کمی ہے آپ کے پاکستان میں، پنجاب سندھ میں؟ ذاکرین اللہ سے ڈرو، اپنے عقائد سے ہی کرو، اپنے عقائد سے ہی کرو۔ دنیا کا بدترین کافر غالی ہوتا ہے، اور ذاکرین میں غلات کی کمی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کہیں نا کہ غلات کی اکثریت ہے ان میں، تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم، جو شخص اس کے دل میں ناراضگی ہوتی ہے، مما نقول، ہمارے احکام سے،
ہم نے سیدانی کا نکاح حلال بنایا سید غیر سید کے لیے. آپ ناراض ہیں, آپ کافر ہیں قرآن پر, آپ اس رب پہ کافر ہیں جس نے قرآن نازل کیا. ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله او نقضي به حرجا, جو اپنے دل میں ایک حرج پاتا ہے, کہتا ہے یہ صحیح نہیں لگتا, یہ ہمیں صحیح نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں ہوں, اور بھائی تیرے پاس کون سی اب بے وقوف ہو, ایک دلیل لے کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی نا, ایک دلیل لے کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی, ایک دلیل لے کے آؤ کہ سورہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے, ایک دلیل لے کے آؤ کہ سیدانی کا نکاح, ایک لے کے آؤ, ایک دلیل ہم دیکھیں وہ دلیل کیا ہے. دلیل تو تمہارے پاس ہے نہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتا ہے جو اپنے دل میں ناراضگی پاتا ہے, اپنے دل میں ایک خلل پاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے کسی بھی حکم سے, کسی بھی فرمان سے, کفر بالذی انزل السبع المثانی والقرآن العظیم وهو لا يعلم, وہ کافر ہے اس رب سے جس نے قرآن اور 7 مثانی نازل کیا ہے, اور اس کو خود بھی پتہ نہیں, وہ کافر ہے. آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے احکام سے پرابلم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پرابلم ہے, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حلال حرام سے پرابلم ہے, ان کی تفسیر سے پرابلم, اور تم اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو, لعنت ہو تمہاری شکل پہ, تم شیعہ ہو. الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, جزء 7 چاپ دار الکتب الاسلامیہ, ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 299 میں حدیث نمبر 6 ملاحظہ فرمائی. ابان ابن تغلب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ, میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا, ایک شخص ایک عورت کے ایک انگوٹھی کو کاٹ لیتا ہے, ایک مرد ایک عورت کے ایک انگوٹھی کو اس نے کاٹ دی, اس کا دیا کتنا, اس کا دیا کتنا, قال 10 من الابل, فرمایا کہ 10 اونٹ. میں نے کہا اگر اس نے 2 کاٹ دیے, فرمایا 20. امام علیہ السلام نے فرمایا 20, اگر 2 انگوٹھی کیا 20. میں نے کہا اس نے اگر 3 کاٹیں, 3 انگوٹھی کسی کی کاٹ دی, کسی عورت کی کاٹ دی, تو فرمایا 30. میں نے کہہ دیا کہ امام علیہ السلام کہہ دیا 3 کے 30 ہیں, 1 کے 10, ایک انگوٹھی کاٹنے کے 10 اونٹ جرمانہ, 2 انگوٹھی کے 20 اونٹ جرمانہ, 3 انگوٹھی کاٹنے کے 30 اونٹ جرمانہ. تو میں نے کہا کہ عطا 4, میں نے کہا کہ 4 انگوٹھی کاٹ دے, تو امام علیہ السلام نے فرمایا 20. امام علیہ السلام نے کہا 4 انگوٹھی کے 20 ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کا آپ نے 3 کاٹ دیے تو بچت اسی میں ہو کہ ایک مزید ایک انگوٹھی کاٹ دیں. وہ حدیث میں نہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں, لیکن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گناہ کبیرہ ہے, فسق. میں نے کہا سبحان اللہ, یقطع 3 فیکون علیہ 30 ویقطع 4 فیکون علیہ 20. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ کیسی شریعت ہے, 3 انگوٹھی کاٹ دے تو 30 اونٹ, 4 انگوٹھی کاٹے تو 20 اونٹ, یہ کیسا حکم ہے. ان كان هذا يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قال ونقول الذي جاء به شیطان, اگر ہم عراق میں ہوتے ہی کوئی حکم ہمیں نقل کرتا تو ہم اس سے برات کرتے, کہتے ہیں ملعون ہے, کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے, یہ ایسا حکم نقل کر رہا ہے, ایسا حدیث نقل کر رہا ہے. فرمایا محلا یا ابان هكذا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابان ٹھہر جاؤ, نہیں رک جاؤ, اسلام کا یہ حکم ہے, اللہ کا یہ حکم ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. انک اخذتنی بالقیاس والسنت اذا قیست محق الدین, تم قیاس کر رہے ہو کہ اگر ایک انگوٹھی کٹائے تو 10 ہے, 2 کٹیں تو 20 ہے, 30 کٹیں تو 30 ہے, تو 4 کٹیں تو 40 ہوں گے, یہ قیاس ہے. جب تم دین میں قیاس کرو گے تو کیا ہوگا, دین ہی ختم ہو جائے گا. اب آتے ہیں واپس اس کی طرف, آج حضری صاحب کی, اگر میں حرمت قیاس پہ مزید 2-3 دن بھی بات کرنا چاہوں نا, وہ روایت ختم نہیں ہونے والی. تو یہ کہ سادات کا قیاس کرنا قربانی والے جانور کے ساتھ, یہ ان کا قیاس ہے بھائی, یہ باطل ہے. اگر آیا کہہ رہا ہے کہ قربانی کے جانور کو نہ چھیڑو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا تعلق سادات سے ہے ہی نہیں. سادات کا احترام کرو یا نہ کرو, اس سے بالکل یہ ساکت ہے. وہ تو قیاس سے آپ کچھ بنا رہے ہو, وہ تو آپ کی اپنی مشکل ہے. پھر اگلے والی جو آیا ہے وہ یہ ہے عزیز, سورہ مبارک یہ بقرہ, ان آیت من ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں, حضرت طالوت
کہ من جانب اللہ بادشاہوں نے کہ یہ پہچانا ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین دہ چیزیں. تسکین دہ چیزیں نہیں ہے. سکینہ کا مطلب تسکین دہ چیز نہیں ہے بھائی. سکینہ کس کو بولتے ہیں ہم؟ سکینہ جنت کی ایک ہوا ہے، اس کی شکل ہے انسان کی طرح. وہ اس تابوت میں، تابوت کون سی تابوت ہے؟ یہ تابوت وہ صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں رکھ کے دریا میں ڈالا تھا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَكَ. اس کو میرا دشمن پکڑ لے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں ڈال دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے. اللہ کی جانب سے وحی آئی تھی کہ کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دو. وہ صندوق، وہ تابوت وہ ہے، وہ صندوق ہے. اس کی جو سائز ہے 3 ذراع 2 ذراع میں. ذراع یہاں سے یہاں کو بولتے ہیں نا، یہاں سے یہاں تک 3 ذراع سے 2 ذراع اس کی سائز ہے. اور اس میں کیا ہے؟ سکینہ. وہ سکینہ جو ہے، یہ کہہ رہے ہیں تسکین دہ چیز. سکینہ تسکین دہ چیز نہیں ہے. سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ سکینہ جنت کی ہوا ہے، اس کی شکل انسان کی طرح. اور یہ بنی اسرائیل میں جب اختلاف پیدا ہوتا تھا نا، تو وہ اس تابوت سے پوچھتے تھے، تو اس تابوت سے صدا آتی تھی، آواز آتی تھی، ان کا جواب دیتے تھے، ان کے مسائل کا حل کرتا تھا وہ تابوت. اور اس میں جب جنگوں میں جاتے تھے تو اگر تابوت کو رکھتے تھے دونوں لشکروں کے درمیان، پھر بنی اسرائیل جو مومن تھے وہ آگے بڑھتے تھے، اور جو بھی جاتا تھا وہ اس کو فتح ہوتی تھی. اور اگر کوئی تابوت سے پیچھے ہٹتا تھا تو حکم یہ تھا کہ اس کو قتل کیا جائے. تابوت کو نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے نا. اور اس تابوت میں اللہ کی جانب سے جو الواح آئے تھے، دیکھیں قرآن جو آیا نا، قرآن کتابی شکل میں تو نہیں آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے. لیکن الواح جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے الواح جو ہیں پتھر ہیں، زبرجد ہے، جنت کے اور عرش کے جو پتھر تھے، یہ اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے. تو یہ اس کے ٹکڑے بھی اس تابوت میں موجود تھے. اور وہ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات ہی میں ایک پہاڑی میں وہ تابوت کے موسیٰ علیہ السلام کے جو الواح تھے، اس کے بہت سارے حصے وہ ایک پتھر نے اس کو بلع کیا تھا، اونگ لیا تھا. اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا تھا وہ اس پتھر نے. تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے الواح. اچھا، تو لیکن وہ کیونکہ تابوت ٹوٹ گیا تھا، معاف کیجیے، الواح ٹوٹ گئے تھے، تو اس میں سے کچھ ٹکڑے اس میں تھے، اس تابوت میں تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں تسکین دہ چیزیں. وہ بہرحال پروردگار کی طرف سے تسکین دہ چیزیں اور ان تبرکات سے بچا کچا جو موسیٰ اور ہارون کے اولاد یادگار چھوڑ گئی ہیں. اچھا، وہ جو میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ وہ اس میں کیا تھا؟ الواح موسیٰ علیہ السلام کے ٹکڑے تھے. اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوں گے. اچھا، یا پھر کہتے ہیں اس تابوت میں انبیاء علیہ السلام کی تصویریں، لباس اور جوتیاں وغیرہ تھیں. یہ میں نے کسی شیعہ حدیث میں نہیں دیکھا. یہ کسی شیعہ حدیث میں نے نہیں دیکھا. یہ ہو سکتا ہے جماعت عمریہ کی میں ہو. اور اس میں ایک اور بھی ہے، اس تابوت میں ایک تشت تھا، یغسل فیہ قلوب الانبیاء، وہ بھی حدیث میں ہے. اس کے علاوہ جو جوتے و تصویر بنانا تو حرام ہے شریعت میں. تصویر ہاتھ سے کسی کا تصویر ڈرا کرنا یہ بہت سختی سے منع ہے. اما جنی معلوم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تابوت میں انبیاء کی تصاویر اور لباس اور جوتے تھے. یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. ہمارے احادیث میں یہ نہیں ہوگا. میں جب کہتا ہوں نہیں ہوگا تو اس لیے کہتا ہوں کہ ایک احتمال چھوڑتا ہوں تاکہ کوئی اگر حدیث لے کے آئے تو کیوں لازمی بات ہے، میرا علم محیط نہیں ہے سب کچھ پر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے تاج حیدری صاحب یہاں پر بھی جماعت عمریہ کے عقائد کو نقل کر رہے ہیں. بہرحال جو تابوت نبیوں کے جوتوں کو محفوظ رکھ لے وہ اس قدر قابل احترام ہے کہ اس کو فرشتے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں. اور جو وجود سید اپنے اندر خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھے، اس کی بے احترامی کب جائز ہوگی؟ سید زادی کا نکاح غیر سید سے کب جائز ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں بھائی، آیت کا کیا تعلق سیدانی کے نکاح سے اور احترام سید سے؟ نہ احترام سید سے اس کا نہ تعلق ہے آیت کا، مگر کہ تم قیاس کرو، اور نہ نکاح سیدانی سے اس کا تعلق ہے. جو ذاکرین اللہ سے نہیں ڈرتے، جو ذاکرین ابو حنیفہ کے طریق پہ چلے ہوئے ہیں، اس طرح کے بکواسات لوگوں کو سناتے ہیں، تو ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو بھائی؟ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ملاحظہ پر میں آپ کی خدمت میں تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن للسید ہاشم البحرانی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، چاپ قم مقدسہ،
اس میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر روایت کرتے ہیں محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کافی سے، عن ابی جعفر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ قال رضراض الالواح فیہا الحکم والحکمہ. اس تابوت میں کیا آتا ہے؟ الواح، جو آسمان سے، یہ پتھر جنت سے آسمان سے آئے تھے. الواح جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اس کے ٹکڑے تھے اس میں. اچھا، دوسری روایت میں ملاحظہ فرمائیے، تلک السکینہ فی التابوت وكانت فيه طست تغسل فيه قلوب الانبیاء وكان التابوت يدور في بني اسرائیل مع الانبیاء علیہم السلام. یہ تابوت بنی اسرائیل، کیونکہ اس تابوت کے بڑے معجزے ہوتے تھے، کرامات ہوتے تھے، اور اس میں وہ تشت ہے جس میں تغسل فيه قلوب الانبیاء، اور اس میں سکینہ، اب سکینہ کے متعلق بات کریں گے، یہ تھی تو، اور اس میں آواز بھی نکلتا تھا. تو یہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا، وہ بمنزلہ سلاح ہے اس امت میں، کہ سلاح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی جو زرہ ہے، رسول کی جو تلوار ہے، جس شخص کے پاس ہوگی وہی امام ہوگا، اور اس کے بدن پہ وہ سیدھا آئے گا، کسی اور کے بدن پہ سیدھا نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے، اس طرح جس طرح اس امت میں سلاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معیار ہے کہ جو وارث رسول ہوگا اس کے پاس سلاح پیغمبر ہوگا، اسی طرح بنی اسرائیل میں یہ تابوت تھا. اچھا، وما السکینہ، اس سے جو اگلا حدیث ہے، شیخ یونس بن عبد الرحمن حضرت امام کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا سکینہ کیا ہے؟ روح اللہ یتکلم، كانوا اذا اختلفوا في شيء كلمهم واخبرهم ببيان ما يريدون. یہ سکینہ جو ہے اللہ کی جانب سے ایک ہوا تھی، ہوا کی روح اللہ، روح ریح، ہوا یا اللہ کی جانب سے ایک روح، اللہ کی جانب سے ایک مخلوق، ایک فرشتہ تھا جو اس تابوت میں تھی، اور یہ ان سے بات کرتا تھا. اگر جب آپس میں اختلاف کرتے تھے تو یہ تابوت سے پوچھتے تھے، وہاں سے یہ آواز آتی تھی، اور یہ بنی اسرائیل میں بڑا مقدس تھا یہ تابوت. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، وہ تابوت بڑا جو ہے خوار ہو گیا، یہاں تک کہ بچے اس کے ساتھ گلیوں میں کھیلتے تھے. تو پھر یہ غائب ہو گیا، یہ کسی کے پاس نہیں تھا، سب بنی اسرائیل سے غائب ہو گیا. پھر جب حضرت ارمیا علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں بادشاہت اور نبوت ایک جگہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو جو نبی ہوتا تھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ بناؤ، تو حضرت طالوت کا واقعہ پیش آیا. یہاں پر حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، ای شیء السکینۃ عندکم، وہ سکینہ جو آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ میں نے امام رضا علیہ السلام نے سے پوچھا، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بھلے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ریح تخرج من الجنت طیبۃ، سکینہ جو ہے جنت کی ایک ہوا ہے، اور وہ بہت خوشبو ہے، اس میں بہت خوشبو ہے. لہا صورت کا صورت وجہ الانسان، اس کی صورت ہے، اس کا فگر ہے، اس کی حیات ہے، انسان کی شکل جیسا. اچھا، انسان کی صورت جیسا. فتکون مع الانبیاء، وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ آپ کے دیکھیں، تو یہاں پر یہ صاحب جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل میں، تاج حیدری صاحب کیا کہتے ہیں، اس تابوت میں انبیاء علیہ السلام کی تصویریں، لباس یا جوتیاں وغیرہ تھیں. یہ تو بات بالکل ان کی غلط ہے. یعنی ہم نے اس کی دلیل نہیں دیکھی ہے کہ جوتے تھے اس میں سکینہ تھا، اس میں الواح تھے، الواح کے ٹکڑے تھے، یہ چیزیں تھیں اس میں، اور اس میں وہ تشت تھا جس میں انبیاء علیہ السلام یغسل فیہم قلوب الانبیاء، یہ چیزیں تھیں. اچھا، جو تابوت نبیوں کی جوتوں کو محفوظ رکھے، وہ اس قدر قابل احترام ہے کہ فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور وہ جو وجود سید اپنے اندر خون رسول محفوظ رکھے، اس کی بے احترامی کب جائز ہوگی؟ دیکھیں، یہ اس کا آپس میں تعلق نہیں ہے. آپ جو ہے نا اس کا ایک بناتے ہیں، ایک قیاس کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سید اگر غیر متدین ہے تو اس کا احترام نہیں ہے. میں اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اگر جن لوگوں نے میرے تقریریں دیکھی ہیں اس مسئلے پر، یعنی اس موضوع پر تقریر نمبر 2، 3، 4 جو میں نے اسی کے رد پر کیا، آئے تطہیر وغیرہ کے ذیل میں جو میں نے باتیں کی، اگر اس کو دیکھ لیں تو اس میں بہت باتیں آئیں، اس میں بہت ساری باتیں. اچھا،
ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب عیون و اخبار الرضا امام رضا علیہ السلام کے احادیث شیخ صدوق رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے. کتاب کہاں چھپی ہے؟ کتاب چھپی ہے ذوی القربہ قم میں. اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر 260 ہے. یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے زید النار جو نستجیر باللہ کہتے ہیں وہ زیدی بن چکا تھا. اور امام رضا علیہ السلام ان پہ غضبناک تھے اور ان سے بات نہیں کرتے تھے. تو یہ ملاحظہ فرمائیے یہ اس کے روایت کی ہے کہ اگر کبھی میں امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق تفصیل سے بات کروں تو اس میں زید النار کا بھی واقعہ آپ کو سنا دوں گا. یہ زید النار خلفاء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور زیدی بن چکا تھا. بہرحال اس کی وہ کوئی ٹھیک آدمی نہیں تھا. یہاں پر حدیث نمبر 6 ہے. یہ صفحہ نمبر 260 ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یا زید ایاک ان تہین بلی كنت عند الرضا عليه السلام وعنده زيد بن موسى أخوه وهو يقول يا زيد اتق الله فإنه بلغنا ما بلغنا بالتقوى. امام رضا علیہ السلام کے پاس میں تھا. زید النار بھی وہاں پہ تھا. تو وہ اپنے بھائی زید سے کہتے تھے یا زید اللہ سے ڈرو. یہ زید اللہ سے ڈرو. فإنه بلغنا ما بلغنا بالتقوى. ہم جس مرتبے پہ پہنچے ہیں ہم یا بلغنا ما بلغنا ہمیں جو مرتبہ اور عزت دیا گیا ہے تقوی کی وجہ سے دیا گیا ہے. فمن لم يتق الله ولم يراقبه فليس منا ولسنا منه. جو تقوی اختیار نہیں کرتا اور اللہ کے خوف کا مراعات نہیں کرتا تو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم اس کا نہیں. کس اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی اگر سید ہے غیر متقی ہے حلال و حرام کا اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ غلط راستے پہ جا چکا ہے، ایمان اس کی نہیں ہے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام اس کے نہیں. ٹھیک ہے، بالکل اجنبی ہے. یا زید ایاک ان تہین به من تصول من شیعتنا فیذهب نورک. یا زید سالہ یسلو کس کو بولتے ہیں؟ جب جانور دوسرے جانور کو کھا جاتا ہے. جانور دوسرے جانور کو کھا جاتا ہے، ہڑپ جاتا ہے، اس کو سالہ یسلو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. زید تیرا کام تو یہی ہے کہ ہمارے شیعوں کو تو ہڑپ لے. میں سید ہوں، میں امام کا بیٹا ہوں، میری مدد کرو، میرا حق ادا کرو، میری احترام کرو. تو جو ہمارے شیعوں کو اس طرح ہڑپتا ہے اور اگل لیتے ہو تو اللہ سے ڈرو، ان میں سے کسی کا بہترامی نہیں کرنا. اگر وہ کرے گے تو تیرا سارا نور نکل جائے گا. یا زید ان شیعتنا انما ابغضهم الناس وعادوهم واستحلوا دماءهم واموالهم لمحبتهم لنا واعتقادهم لولایتنا. اے زید دیکھ لینا کہ جو لوگ شیعوں سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تشیع کی وجہ سے. فَإِنْ أَنْتَ أَسَأْتَ إِلَيْهِمْ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ وَبَطَلَتْ حَقُّكَ. اور اگر تو نے کسی شیعہ کے ساتھ برائی کی تو کیا ہوگا؟ تو فاسق بن جائے گا. ظلمت نفسک، تو فاسق ہو جائے گا اور تیرا بالکل سب حقوق ضائع ہو جائیں گے، تیرا کوئی حق نہیں رہے گا دین میں. قال الحسن بن الجهم ثم التفت عليه السلام إلي فقال. پھر راوی کہتا ہے پھر امام علیہ السلام نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا یا ابن الجهم من خالف دین اللہ فابرأ منه کائنا من کان من ای قبیلۃ کان. یا ابن الجهم جو اللہ کے دین سے پشت کرے، یعنی جو فاسق ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے برات کا اظہار کرو. زید عملاً بھی فاسق تھا اور عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ منحرف تھا. تو تم اس سے برات کا اظہار کرو چاہے کوئی بھی ہو. اشارہ کس کے؟ بھائی کی طرف اشارہ ہے. وہ زید جو بلا واسطہ بلا شک و بلا ریب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے صلب شریف سے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس سے برات کا اظہار کرو. ومن عاد اللہ فلا توالیہ کائنا من کان من ای قبیلۃ کان. اور جو اللہ کے دشمن بن جائے وہ کسی بھی قبیلے سے اس سے محبت نہیں کرنا. فقلت یا ابن رسول اللہ ومن الذی یعادی اللہ تعالی قال من یعصیہ. وہ کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے؟ میں نے پوچھا، کہا جو یہی فاسق ہے جو حلال حرام کا پرواہ نہیں، وہ اللہ کا دشمن ہے. اچھا، تو یہ فاسق سید کا کوئی احترام نہیں ہے میرے عزیزو. اگر مومن سید کا کوئی احترام ہے سیادت کی وجہ سے، وہ روایت ہیں اس کے، وہ روایت آئیں گے میں اس کو پڑھوں گا، وہ کم ہے. لیکن جو اصل شریعت میں جس کے حق زیادہ ہیں میرے عزیز، وہ شیعہ کے حق حقوق ہیں. یعنی آپ اگر سمندر اور دریا کو دیکھیں، یا ایک ہے مثلا ایک خزانہ ہے
اور اس کو ایک چھوٹے سے چیز سے ملا دیں، اس طرف فرق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کروں کہ شیعوں کی کیا فضیلت ہے میرے عزیزوں۔ شیعہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ شیعہ کی بشرط یہ کہ شیعہ کون ہے؟ بشرط یہ کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہو، اس کے عقائد اہل بیت علیہ السلام کے دستور پر ہو، اور اس کا عمل بھی اہل بیت علیہ السلام کے دستور پر ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر گناہ کرے تو فوراً توبہ کرے، اس کا شرط یہ ہے، کیونکہ شیعہ جو ہے معصوم تو نہیں ہوتا، گناہ غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے ندامت کرو، گناہ پہ نہ مرے۔ یہ کتاب عیون الاخبار لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 262 میں۔ کیا پیارا سند ہے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت باب الحوائج علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی قرآن ناطق علیہ السلام سے، وہ حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، وہ حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ حضرت زینت عرش الرحمن امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ حضرت امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہم اجمعین سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ کسی کو خلق جو مجھ سے افضل ہو اور مجھ سے زیادہ گرامی ہو خلق نہیں کیا۔ قال علی بلی فقلت یا رسول اللہ فانت افضل ام جبرائیل، میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پیغمبر جواب دیں اور یہ نقل ہو جائیں، تاکہ لوگ سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ ہر سوال جواب اپنے سائل اور مستفہم کے اپنے سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ فقال یا علی ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی الملائکۃ المقربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسل کو ملائکہ مقرب پہ فضیلت دی ہے، وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، اور مجھ کو تمام انبیاء و مرسلین پہ فضیلت دی ہے، والفضل بعدی لک یا علی وللائمۃ من بعدک، اور فضیلت میرے بعد آپ کی ہے اور جو آپ کے بعد ائمہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اب دیکھو، ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا یا علی، ملائکہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے محبین کے خادم، ہمارے شیعوں کے خادم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولایتنا یا علی، قرآن شریف کی آیت ہے۔ جو حملہ عرش ملائکہ مقربین اور عرش کے ارد گرد جو تسبیح الہی کہتے ہیں، وہ للذین یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت پر، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت پر۔ یہ کتاب الاصول من الکافی، جلد نمبر 2، چاپ دارالکتب الاسلامیہ، یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 33 پر۔ وما خلق اللہ عز وجل خلق الاکرم علی اللہ عز وجل من المؤمن، اللہ تعالیٰ نے مومن سے بلند درجہ تر کسی کو خلق نہیں کیا، یعنی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بعد مومن سے کوئی افضل نہیں ہے۔ لأن الملائکۃ خدام المؤمنین، ملائکہ جو ہے مومنین کے خادم ہیں۔ وأن جوار اللہ للمؤمنین، اللہ کی جو جنت ہے مومنین کے لیے۔ وأن الجنت للمؤمنین وأن الحور العین للمؤمنین، اللہ کا قرب مومنین کے لیے اور جنت مومنین کے لیے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب المؤمن للحسین بن سعید الکوفی الاہوازی، جو امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، بہت ہی بافضیلت بزرگ، کہ ان کی یہ کتاب ہے المؤمن۔ اس میں مومن کے متعلق جو احادیث ہیں کہ مومن پہ بلا کیسے نازل ہوتے ہیں، مومن کے امتحان کیسے لیے جاتے ہیں، مومن کی فضیلت کیا ہے، اس میں بہت سارے روایات ہیں۔ اچھا، یہ کتاب قم میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ صفحہ نمبر 108 میں، اور یہ دوسرے کتب میں مجھے یہ کتاب اس میں بھی ہے، یہ روایت کتاب کافی میں بھی ہے۔
وعن ابی عبد اللہ علیہ السلام واللہ ما عبد اللہ بشیء افضل من اداء حق المؤمن. اللہ کی قسم اللہ کی عبادت اس سے برتر عبادت ہے ہی نہیں دنیا میں. مومن کا حق ادا کرنا، مومن کا حقوق ادا کرنا، مومن کا احترام کرنا، مومن سے محبت کرنا، مومن سے بلا کو دور کرنا، مومن کے رنج کو دور کرنا، مومن جو اگر اس کا نادار ہے اس کی خدمت کرنا. فقال ان المؤمن افضل حقا من الكعبہ، یہ کئی ایک روایات میں ہے کہ مومن یہ حق کعبہ شریف سے زیادہ ہے، کعبہ سے بڑا ہے مومن کا. اور مومن کون ہے میرے محترم ناظرین؟ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں مومن کون ہے. مومن کون ہے تاکہ تم یہ نہ سمجھو یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی مثلا سلمان ابو ذر کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کے لیے بھی یہ مقام حاصل کرنا میسر ہے. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الاصول من الکافی للکلینی جلد نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 38. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، میں نے ان امام سے پوچھا مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دین اللہ اسمہ الاسلام وهو دین اللہ قبل ان تکونوا حیث کنتم وبعد ان تکونوا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دین کا نام اسلام ہے، آپ کی خلقت سے پہلے بھی اللہ کا دین کا نام اسلام تھا، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی اللہ کے دین کا نام اسلام ہوگا. فمن اقر بدین اللہ فهو مسلم، جو اللہ کی دین کا اقرار کرتا ہے، شہادتین پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہے. چاہے نماز نہ بھی پڑھے مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ چوری کرے، اس کا ہاتھ چوری میں ہم کاٹ دیتے ہیں پھر بھی مسلمان ہے. ومن عمل بما امر اللہ عز وجل به فهو مؤمن، لیکن جو عمل کرتا ہے، جو اللہ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرے، وہ کیا؟ وہ مومن ہے، وہ مومن، ٹھیک ہے نا. جو جو اقرار کرے وہ مسلمان ہے، جو عمل کرے وہ مومن ہے. ملاحظہ فرمائیے، بھلے میں نے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خیثمہ ابن ابی خیثمہ کہتا ہے کہ انہوں نے آپ سے اسلام کے متعلق پوچھا ہے اور آپ نے کہا ان الاسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا ووالى ولينا وعاد عدونا فهو مسلم. آپ نے فرمایا کہ اسلام وہ ہے کہ جو قبلہ کی طرف نماز پڑھے، شہادتین پڑھے، اعمال بجا لائے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کرے، اور اعمال بجا لائے، اور کیا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور ہمارے دوستوں سے محبت کرے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرے. ایسا شخص مسلمان ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، خیثمہ نے صحیح بولا، ایسا شخص مسلمان ہے. وسألك عن الإيمان فقل الإيمان بالله والتصديق بكتاب الله وأن لا يعصي الله. اور میں نے پوچھا کہ اور اس نے کہا کہ آپ سے پوچھا میں نے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ والتصدیق بکتاب اللہ، اللہ پہ ایمان لانا اور کتاب کی تصدیق کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا؟ وَأَن لَا يَعْصِ اللَّهَ، گناہوں سے بچے، فاسق نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ نہ کرے، میں آپ کو بتا دوں گا اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ وہ فاسق نہ ہو، یعنی بالکل متلبس سے فسق نہ ہو، تو اس کا کام گناہ کرنا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے. وَإِلَّا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلائل تو بہت زیادہ ہے کہ مومن سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے. مومن، اللہ چاہتا ہے کہ مومن گناہ کرے تاکہ اس کے مصالح بہت زیادہ ہیں. اچھا، اللہ نے دنیا ایسا بنایا کہ مومن گناہ کرے، لیکن ملاحظہ فرمائیے کتاب خصال ہے، شعب دار مرتضی بیروت، یہاں پر الایمان 8 خصال، ایمان 8 خصلتیں. میں حضرت امام باقر علیہ السلام کے پاس تھا، میں نے کہا اللہ آپ کو
عزت و سلامتی دے۔ کوفے میں ایک لوگ ہیں جو ایک بات آپ کو نسبت دیتے ہیں، انہوں نے پوچھا وہ کیا بات مجھ سے نسبت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اسلام اور ایمان دو چیزیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ پھر ہمیں بتائیں ایمان اور اسلام دو چیزیں ہیں تو ہمیں سمجھائیں کہ ان میں کیا فرق کیا ہے۔ فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واقر بما جاء من عند اللہ واقام الصلاۃ۔ ایمان یہ ہے میرے عزیز، ایمان یہ ہے کہ جو انسان شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واقر بما جاء من عند اللہ، اور جو بھی چیزیں اللہ کی جانب سے ہے وہ سب کا اقرار کرے، ٹھیک ہے نا، ملائکہ، کتب، امامات، روم معاد، سب کچھ جو اللہ کی جانب سے جو بھی ہے سب کا اقرار کرے، ٹھیک، واقام الصلاۃ، نماز پڑھے، وآت الزکاۃ، صدقہ دے دے، وصام شہر رمضان، رمضان کو روزے رکھے، وحج البیت، اور حج بجا لائے، فهو مسلم۔ قلت فالایمان، یہ اسلام ہے بھائی، یہ خصال اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا ایمان کیا؟ قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادتین پڑھنا، واقر بما جاء من عند اللہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وصام شہر رمضان وحج البیت ولم يلق اللہ بذنب اوعد علیہ النار، اوعد علیہ النار، اور وہ اس حالت میں مر، یہی خصال ہے جو اسلام کہتے ہیں، وہی ایمان کہتے ہیں، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ملاقات نہ ہو، یعنی ملاقات اللہ کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتا ہے، اس کو موت نہ آئے جبکہ وہ اس پہ کوئی گناہ ہے، اس کو موت آئے تو اس پہ کوئی گناہ نہ ہو، جس پر اللہ نے جہنم کا وعدہ دیا ہے، جس ایسا گناہ نہ کرے جس پہ اللہ نے جہنم کا وعدہ دیا ہو۔ قال ابو بصیر جعلت فداک واینا لم یلق اللہ بذنب اوعد علیہ النار، ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا مولا یہ تو پھر تو کوئی مومن نہیں ہے کہ اس کی موت واقع ہو کہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہو کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ نہ دیا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا لیس هو حیث تذهب انما هو لم يلق الله بذنب اوعد علیہ النار ولم يتب منه، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی موت اس حالت میں نہ آئے کہ وہ ایسا گناہ کرے جس پر اللہ نے وعدے عذاب دیا ہے اور اس سے وہ توبہ نہ کیا ہو۔ تو کیا ہوا پھر ایمان یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی جانب سے آیا آپ اس کا اقرار کریں اور اپنے واجبات پہ عمل کریں اور محرمات سے بچیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اشد محرمات میں سے یہ ہے کہ آپ دین میں ایک چیز کا قائل ہو جائیں جس کو اللہ نے نہیں بولا ہے۔ اللہ نے نہیں بولا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، آپ بھائی رٹا لگا، اہل بیت علیہ السلام بولتے ہیں 4 بیٹی ہیں، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے؟ اللہ نے نہیں بولا کہ سیدانی کا نکاح سید سے حرام ہے، غیر سید سے حرام ہے، تم اس کو حرام بنا دو، تم تسلیم ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، تم احادیث کا رد نہ کرو، اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کا رد نہ کرو، ان کا اتباع کرو۔ پھر اگر کبھی گناہ ہوتا ہے نا، گناہ انسان نہ کرے لیکن گناہ ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کر اور جو توبہ کرتا ہے گناہ سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے ایسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان گناہ کاروں سے جو فوراً توبہ کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ ان کو جنت لے جاتا ہے، جہنم نہیں لے کے جاتا۔ بہرحال میرے محترم ناظرین، یہ کتاب خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی چھاپ مکتبۃ الصدوق، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کی جو حرمت ہے، احترام ہے، کعبہ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا میرے عزیزوں۔ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں نا، میں تاج حیدری صاحب کو اور ان جیسے ذاکرین کو استدلال کا طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ سید کا احترام ثابت کرو کہ سید کا احترام ہے شریعت میں، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم قربانی کی اونٹ والی آیت لے کے آؤ اور کہہ دو اگر قربانی کی اونٹ والی آیت کا قربانی کے حج میں قربانی کے اونٹ کے اللہ نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اس کا بے پرواہی نہ کرنا، تو سید تو اس میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اس کا احترام تو اس سے زیادہ واجب ہے، یہ قیاس ہے، یہ حرام ہے۔ تم اس کے لیے نص لے کے آؤ، جیسے میں نص لے کے آتا ہوں، نصوص لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نص لے کے آؤ، ہم مانیں گے بھائی اگر تمہارے پاس نص ہے، کوئی نص اگر صحیح ہے شیعہ کتب میں، اس طرح شیعہ سادات کے دیکھیں فضیلت میں اس طرح نصوص بہت کم ہے، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ہیں، لیکن مومن کے ساتھ جو وہ بے نہایت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم منکر نہیں ہے کہ مومن اگر کوئی سید مومن ہے، اچھا آدمی ہے، مومن ہے، اس کا احترام نہ کیا، ہم اس کے منکر نہیں ہے، روایات میں ہے، لیکن وہ کم ہے، جو زیادہ ہے وہ مومن کے حقوق ہیں۔
کہ اس کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، مومن کے حقوق اتنے عظیم ہیں۔ اور پھر یہ جو تاج حیدری صاحب نے یہاں پہ جو بہت ہی گناہونی کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ کفر اس طرح کا کفر کیوں ہم کہتے ہیں؟ میاں میں کوئی اس سے مزہ نہیں آتا کہ ایک شخص دنیا سے جا چکا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے، بہرحال جو بھی تھا وہ شیعہ تھا، لیکن اس طرح اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ اس طرح کے جو کفر ہوتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ، بہت شدید گناہ کبیرہ کے انسان کو جہنم لے کے جاتی ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ یہ جو تاج حیدری صاحب نے، ہم نے کیوں اس بات کو یہاں پہ لے کے آئے؟ کیونکہ یہ بہت شائع ہے اس طرح کا، ذاکرین کا کام اسی طرح کے الٹے سیدھے استدلال کرنا۔ ان کے مجالس کو دیکھیں، ان کے استدلال کو دیکھیں، اسی طرح الٹے سیدھے ان کا، یعنی دلیل کا ان کے مدعا سے کوئی ربط نہیں ہوتا، اور پھر وہ دلائل میں کیا کرتے ہیں؟ دلائل میں قیاس سے کام لیتے ہیں، جو خود فسق ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اب جو ہے نا، انہوں نے فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کہہ دیا کہ بھئی انہوں نے اس تابوت میں، بنی اسرائیل کے تابوت میں کیا جوتیاں ہیں، تو اگر جس تابوت میں جوتی ہیں اس کا احترام اتنا واجب ہے کہ ملائکہ لے کے آتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو سید اپنے اندر خون رسول محفوظ رکھے، اس کی بے احترامی کیسے جائز ہے؟ سید زادی کا نکاح کیسے غیر سید سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے کہ وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس میں سکینہ ہے، جس سے آواز نکلتی ہے، اور جس کے اتنے کرامات معجزات ہیں، وہ اس کے روایات کہی ہے کہ اس کے کہ وہ جنگوں میں اس کو آگے رکھتے تھے، اس تابوت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فتح ہوتی تھی، اور اس میں سکینہ تھا، اس کا شکل انسان جیسا ہے، وہ ایک جنت کی روح، ہوا ہے، روح ہے وغیرہ، کہ ملائکہ اس کو لے کے آئے ہیں، اور حضرت طالوت کی خلافت کی دلیل ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے سیدانی کے نکاح سے؟ اور کوئی تعلق ہے بھائی ان دونوں میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں بھائی، آگے والا جو ہے یہ سورہ کہف کی آیت لے کے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی مرسل تھے، ان کی کہانی بہت لمبی ہے۔ اچھا، جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، 3 کام کیے ہیں، موسیٰ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ایک کام یہ ہے کہ ایک دیوار تھا، دیوار گرنے والا تھا، اس نے دیوار کی ترمیم کیا، مرمت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان سے معاوضہ کیوں نہیں لیا؟ اور وہ جو دیوار تھی جس کو میں خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا، تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ہی ان دونوں لڑکوں کا خزانہ تھا۔ ان لڑکوں کا باپ نیک آدمی تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے تو اپنے خزانہ نکالیں، تو ان کا جو باپ تھا یا ان کا دادا پردادا، یہ ایک اچھے انسان کے نسل سے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اچھا آدمی تھا۔ تو اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ بھئی یہ جو بچہ ہے، اس کے والد اچھے تھے، یا اس کے جد اچھے تھے، یا اس کا پردادا اچھے تھے، ابھی ان کا جو عرص ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور وہ عرص جو ہے کوئی خاص چیز نہیں تھی، وہاں ایک لوح تھا، اس میں کچھ الفاظ لکھے تھے۔ اس سے کیا استدلال کرتے ہیں؟ اگر 2 عام یتیم لڑکوں کو رب کی رحمت سے اپنے نیک باپ کی نیکوں کا بدلہ ملتا ہے، تو اولاد رسول سادات کو ان کے پاکیزہ والدین کی نیکیوں کا بدلہ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ الفاظ ان شخص کے دیکھیں، تو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سادات کو ان کے پاکیزہ والدین کی نیکیوں کا بدلہ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ بدلہ کیا ہے؟ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ شریعت میں اگر موجود ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر اگر کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم بات، آپ اس سے کوئی مزید بات نہیں بنا سکتے۔ تاج حیدری صاحب، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ والدین کے نیکیوں کی وجہ سے سادات کی لڑکیوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، سیدانی چاہے بھی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ کہیں نہیں ہے بھائی، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اگر جو حق شرعی سید کی بنتی ہے شریعت میں، اگر حدیث صحیح ہے، حکم ہے، تو ہم مانتے ہیں اس کو، اگر نہیں ہے تم اپنے آپ سے نہ بنا لو، اور سادات کو بھی حق نہیں ہے یہ
کہ بھئی ہمارے پردادا اچھے آدمی تھے، ہمارے نانا اچھے آدمی تھے، تو ہمارے حق لینے سے کوئی روک نہیں سکتا. ہر چیز تمہارا حق نہیں بنتا. اگر کوئی چیز واقعا حق ہے، تمہارا حق ہے، تو آپ کے نانا اگر اچھے آدمی نہ بھی ہو نا، اگر کسی کا نانا اچھے آدمی نہ بھی ہو، تو اس کا حق سے کوئی منع نہیں کر سکتا. اس سے کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ بہرحال یہ ان کا استدلال عجیب و غریب ہے. اگر کسی شخص کا دادا نانا برے بھی ہو نا، اگر اس کا شرعی کوئی چیز حق بنتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر ایک چیز شرعی حق نہیں ہے تو اس کو آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے دادا اچھے آدمی تھے، نانا اچھے آدمی تھے. میں آپ کی خدمت میں اور اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ انسان اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اولاد کو اس کا صلہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں شک نہیں ہے. شک نہیں ہے. اگر آپ نیکی کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اعمال بجا لائیں، تو اللہ کی جانب سے ایک برکت مل جاتا ہے، نسل میں ایک چیز آ جاتی ہے. لیکن اس کا شریعت کے علاوہ کوئی اس کے لیے حلال و حرام میں کوئی چیز بنانا، یہ اس سے نہیں بنتی کہ اب بھئی اس کے باپ بچے تھے تو شریعت اس کے لیے خاص کوئی حکم آ جائے. یہ اسلام میں نہیں ہے. اچھا، اس کے ذیل میں، اس آیہ کے ذیل میں سورہ کہف میں اگر آپ تفسیر برہان میں یا تفسیر قومی وغیرہ میں، تفسیر عیاشی میں دیکھیں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی اس آیہ کے ذیل میں کہ اس کے اس آیہ کا تعلق سادات سے ہو. اس طرح نہیں ہے. جو شرعی، بھائی میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کروں، جو شرعی حقوق مومن کے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے حق عقل جو ہے دنگ رہ جاتے ہیں. چلیں اگلا والا ان کا جو آیا ہے، ان سے اس مسئلے پہ بات ہوگی، اس میں مسئلہ آئے گا آگے جا کر. یہ فضائل السعادات میں تاج حیدری صاحب ملاحظہ فرمائیے: والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کی، ان کے اولاد نے ان کے ایمان میں ان کی پیروی کی، تو ہم نے ان کے اولاد کو بھی ان کے ساتھ، ہم ان کے اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. عام امتی مرنے کے بعد اپنے مومن والدین کے ساتھ مل جائے گا، لیکن پنجتن پاک کے اولاد سادات کو اللہ پنجتن پاک ہی کے ساتھ ملا دے گا. یہ جو ہے پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لے کے آئی یہ بات. اس آیہ کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ شیعہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور نہیں ہوں گے. یہ متواتر روایات کا رد کر رہا ہے. اور اگر کوئی سید فاسق ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور نہیں ہوگا. اگر کوئی سید بے دین ہے، کافر بن جاتا ہے، ایمان کے راستے سے نکل جاتا ہے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص جو اجنبی ہے، کالا ہے، شیعہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر روتا ہے، اور اس کا دین ایمان اہل بیت علیہ السلام ہے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوگا. یہ تو متواترات میں سے ہے. میں اس آیہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں. آیہ سورہ مبارکہ طور میں ہے: والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ان کے ذریہ نے ایمان کے راستے میں ان کے نقش قدم پہ چلیں. الحقنا بهم ذریتهم، ہم نے ان کے ذریہ ان سے ملا دیا، ذریہ کو ان سے ملا دیا. وما علتناهم من عملهم من شیء، اور ہم نے ان کے عمل میں کسی قسم کی یعنی ان کے اجر میں، ان کے جزائے خیر میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی ہے، تقصیر نہیں کیا، کوتاہی نہیں کیا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے عمل کے گروہ میں ہوتا ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اس کے ذیل میں دو قسم کے روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت دلالت کرتا ہے کہ یہ صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق ہے، الحقنا بہم ذریتہم. یہ آیت سے مراد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی حق اطاعت ہے، اسی طرح ان کی حق اطاعت ہے۔ کتاب بصائر الدرجات، تألیف شیخنا المحدث ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمۃ اللہ علیہ، متوفى سنہ 209، قم میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ صفحہ نمبر 480 ہے، حدیث نمبر 1 اس باب میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے پڑھنے کے بعد فرمایا ہے، قال الذین آمنوا النبی و امیر المؤمنین، جو لوگ ایمان لائے ہیں، الذین آمنوا، یہ کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ان کی ذریہ نے ان کی اتباع کیے ایمان کے راستے میں، یہ کون ہے؟ والذریہ الائمہ والاوصیاء الحقنا بهم، ہم نے ان کے اوصیاء طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو ان سے ملا دیا۔ ولم تنقص ذریتهم من الجهة التي جاء به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی وحجتهم واحدہ وطاعتهم واحدہ، اور ہم نے ان کی شان میں، ان کے مقام میں کسی قسم کی کمی نہیں کیا، کہ جو مقام، جو حق طاعت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کیا، وہی حق طاعت کس کیا؟ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کیا۔ ایک منٹ میں کتاب کافی لے کے آؤں، جلد نمبر 1۔ محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ جی، یہاں پر ان الائمہ صلوات اللہ علیہم فی العلم والشجاعت والطاعت سواء، ائمہ طاہرین علیہم السلام علم میں، شجاعت میں اور حق طاعت میں ایک جیسے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے، واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، قال الذین آمنوا، کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و امیر المؤمنین علیہ السلام، وذریته الائمہ والاوصیاء، ذریت سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور اوصیاء صلوات اللہ علیہم۔ الحقنا بهم، ہم نے ان کون سے ملحق کر دیا؟ ائمہ کو علی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق کیا۔ کیسے ملحق کیا ہے؟ کہ ان کی طاعت ایک ہے، اور ان کی حجت ایک ہے، اور ان کے علم اور فضائل ایک ہیں۔ لم ننقص ذریتهم الحجت التي جاء بها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے ائمہ طاہرین اور اوصیاء ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے حجت میں، ان کی حق خلافت میں، وہی جو پیغمبر کے پاس تھا، اس سے کسی قسم کی کمی نہیں کیا۔ وحجتهم واحدہ وطاعتهم واحدہ، ان کی طاعت ایک ہے اور ان کے حق خلافت، حق امامت ایک ہے۔ اچھا، یہ کتاب من لا يحضر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد نمبر 3 ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 490 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو حکم دیا ہے، ان کو ڈیوٹی دیا ہے، اطفال المؤمنین یغدوان بشجرۃ فی الجنۃ لها اخلاف، کہ یہ دونوں جو مومنین کے جو بچے دنیا میں مرتے ہیں، مومنین کے دنیا میں جو بچے مرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بچپن میں جب مرتے ہیں تو یہ جنت چلے جاتے ہیں، اور یہ کس کے پاس ہوتے ہیں؟ بعض روایت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مومنین کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ اس روایت میں کہ کون؟ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ان کی بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک درخت ہے
اس اس درخت میں، اس درخت کی پستان ہے، بچے اسے دودھ پیتے ہیں جو ننے ننے بچے دنیا سے گئے ہوئے ہیں. اچھا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَطُيِّبُوا وَأُهْدِيَ إِلَىٰ آبَائِهِمْ. جب روز قیامت آ پہنچتا ہے تو ان بچوں کو بہترین لباس پہنایا جاتا ہے اور ان کو بہترین خوشبو لگایا جاتا ہے، ان کو واپس ہدیہ کیا جاتا ہے ان کے والدین کی طرف. فَهُمْ مُلُوكٌ فِي الْجَنَّةِ مَعَ آبَائِهِمْ. اور یہ بچے جنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ جنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں. تو اس طرح روایات میں جو انسان اس کا بچہ مر جاتا ہے نا، تو وہ بچہ اس کی شفاعت کرتے ہیں، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم جہاں داخل نہیں ہوں گے جب کہ تک ہمارے والدین داخل نہ ہوں. اور اس کی بہت بہت ثواب زیادہ ہے. انسان اس شخص کے سب گناہ معاف کرتا ہے جس کے بچے مر جاتے ہیں، جس کا ایک بھی بچہ مرے. اچھا، اور اس والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. جو لوگ مومن ہیں، اس آیت کے دو میں، ایک آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ منصوص ہوں، ذاکرین کے بنائے ہوئے نہ ہوں، مجتہدین کے نہ بنائے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر منصوص ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا. دوسرا جو معنی ہے کہ جو لوگ ایمان ہے ہم نے ان کے ذریہ کو ان سے ملا دیا ہے. اچھا، تو اب آتے ہیں تاج حیدری صاحب کے کتاب کی طرف. تاج حیدری کیا کہتے ہیں؟ تاج حیدری کہتے ہیں عام امتی مرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ مل جائے گا، لیکن پنجتن پاک یا اولاد سادات کو اللہ پنجتن پاک ہی سے ملا دے گا. تو اگر وہ کوئی سید فاسق ہے، مثلا جو امام کاظم علیہ السلام کے بتیجے تھے جنہوں نے امام صادق علیہ السلام کو قتل کرایا، ٹھیک ہے نا، جو آغا خان ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو سید ہیں، لیکن ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ سیدھا جہنم جائیں گے. یہ تو بلا شک بلا ریب ائمہ کفر ہیں. البتہ اگر کوئی گناہ کار سید ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے، تو شفاعت ہو جائے، تو سب مومنین کے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک مومنین کا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ مومنین جو ہے اپنے ماں باپ سے مل جائیں گے. آیا کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ عام جو مومن ہے اپنے والدین کے ساتھ جنت میں مشہور ہو جائیں گے اور سادات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور ہوں گے. آیا یہ وہ نہیں کہہ رہا، آیا کچھ اور کہہ رہا ہے. آیا کہ جو دو مختلف تفاسیر ہیں میں نے آپ کی خدمت میں، اور دونوں صحیح ہیں، دونوں منصوص ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اچھا، مومن کس کے ساتھ مشہور ہوگا میرے عزیزوں؟ مومن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، تاج حیدری صاحب سن لو. تاج حیدری تو وفات ہو چکے ہیں، ان کے پتر زندہ نا. میں چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹے جو ہے نا، میری باتوں کو دشمنی کے طور پر نہیں، تعلیم کے طور پر سیکھ لیں اور پھر اپنی اصلاح کریں، اور لوگوں اپنے والد کے جو ہیں ان کے اخطاء کو تصحیح کریں، تاکہ جو لوگ مثلا ان کے گناہوں کا اس طرح کفارہ ہو جائے کہ جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، ان غلط عقائد کو اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ان طریقے سے باز آ جائیں. تو یہ اپنے والد کے ساتھ اس طرح وہ بر والدین کر سکتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ کہتے ہیں مومن جو ہے پیغمبر کے ساتھ مشہور نہیں ہوگا. یہ کہاں سے بکواس سیکھا اس نے تاج حیدری نے کہ مومن جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور نہیں ہوگا. ملاحظہ فرمائیے کتاب المحاسن للبرقی، محاسن برقی، شاب دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 181. باب ہے باب شیعتنا اقرب الخلق من اللہ، ہمارے شیعہ جو ہیں بہتر قریب ترین جو خلق، اللہ جن سے سب سے زیادہ راضی ہے، جو سب سے اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے رحمت کے قریب ہیں، کون ہیں وہ؟ ہمارے شیعہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عن یمین العرش قوما وجوہهم من نور على منابر من نور.
یغبطهم النبیون لیسوا بانبیاء. عرش کے دائیں طرف ایک ایسا قوم ہے جن کے چہرے نور ہیں، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہیں، انبیاء ان پہ رشک آتے ہیں، انبیاء ان پہ رشک کرتے ہیں، اور یہ لیکن نبی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے. فقالوا یا نبی اللہ وما ازدادوا هؤلاء من اللہ لم يكونوا انبیاء ولا شہداء الا قربا من اللہ. تو پوچھا کہ لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی قربت ہے اللہ سے، یہ نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں ان کا اتنا قرب ملا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولئک شیعۃ علی وعلی امامهم. یہ کون ہے؟ یہ علی علیہ السلام کی شیعہ ہے اور علی علیہ السلام ان کے امام ہیں. یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ شیعہ مشہور نہیں ہوں گے. یہ متواتر روایات قرآن مجید کا کے خلاف ہے. یہ ملاحظہ فرمائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا اقرب الخلق من عرش اللہ یوم القیامت بعدنا. ہمارے شیعہ ہمارے بعد عرش اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ ہمارے شیعہ ہوں گے. سب سے زیادہ قریب ہمارے بعد ہمارے شیعہ ہوں گے. ملاحظہ فرمائے حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس طرح فرماتے تھے ان شیعتنا آخذون بحجتنا ونحن آخذون بحجت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ ونبینا آخذ بحجت اللہ. ہمارے شیعوں نے ہمارے دامن پکڑے ہوئے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بدامن ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دست بدامن ہے. اللہ کا دامن نہیں ہے، اللہ کا کوئی دامن نہیں ہے، یعنی اللہ کے رحمت اور اللہ کے کرم اور اللہ کی بخشش اور اللہ کے جود، وہ اللہ کا دامن ہے. ہمارے شیعہ ہمارے دامن پکڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے دامن پکڑے ہوئے ہیں. اگلا والا حدیث دیکھ لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامت، اذا کان یوم القیامت یا یوم القیامت دونوں مرفوع بھی ہے، ٹھیک ہے نا، درست ہے، یوم بھی درست ہے. اذا کان الوقت یوم القیامت منصوب بھی صحیح ہے. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بحجت ربہ. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رحمت کے دست بدامن ہوں گے. واخذ علی بحجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑیں گے. واخذنا بحجت علی علیہ السلام، اور ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کے دامن کو پکڑیں گے. واخذ شیعتنا بحجتنا، اور ہمارے شیعہ ہمارے دامن کو پکڑیں گے، یعنی ہم ساتھ محشور ہوں گے بھائی. فَأَيْنَ تَرَوْنَ يُورِدُنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ائمہ طاہرین کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہم نے کہا الی الجنہ، جنت لے کے جائیں گے. تو شیعہ بھی وہیں جنت جائیں گے پیغمبر کے ساتھ. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہا کرتے تھے ان حق الناس بالورع والاجتہاد فيما يحب الله ويرضي الاوصیاء واتباعهم. سب سے زیادہ جو لوگ اللہ کی طاعت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اوصیاء اور اوصیاء کے اتباع ہیں. اما ترضون انه لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم الى مأمنهم وفزعتم الينا. کیا تم نہیں دیکھتے اگر آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے جو باعث خوف ہو تو تم سب شیعہ ہمارے طرف آتے ہو، ہم سے پناہ لیتے ہو. وفزعنا الى النبي الى نبینا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لیتے ہیں. ان نبینا آخذ بحجت ربہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ کی رحمت ہے. ونحن آخذون بحجت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بدامن ہیں. اور شیعتنا آخذون بحجتنا، اور شیعہ جو ہیں ہمارے دست بدامن. یہ روایت اتنے زیادہ ہیں بھائی. یہ ملاحظہ فرمائیے تفسیر فرات کوفی ہے، تفسیر فرات کوفی تہران میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ فرات کو، یہ بھی پرانا تفسیر ہے، کلینی سے پہلے کا عالم ہے. سایہ کے ذیل میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ کی آیت. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 119 حدیث نمبر 126 ہے. ابن عباس
کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہاں پہ تھے، مکے میں ایام حج ہم مکے میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہنیئا لک وطوبى لک یا ابا الحسن ان اللہ قد انزل علی آیۃ محکمۃ غیر متشابہ۔ یا امیر المؤمنین، دیکھیں آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا اصل نزول کہاں ہوئی ہے؟ حج کے موقع پہ ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم۔ لیکن اس الیوم سے کیا مراد ہے؟ یوم غدیر مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کو آپ نے یوم غدیر میں پڑھنا، اور جماعت عمریہ بھی کہتا ہے کہ قرآن تو قدیم ہے، ان کے نزدیک تو قرآن شروع سے تھا۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں اب تیرا ذکر اور میرا ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ جبرائیل ہے، اللہ کی جانب سے آ کے مجھے خبر دیتا ان اللہ یبعثک وشیعتک یوم القیامت رکبانا غیر رجالہ علی نجائب فرحلها من النور۔ یہ جبرائیل آیا ہے، اللہ کی جانب سے مجھے خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یا علی سلام اللہ علیہ ولعنت اللہ علیہ یزید، تجھے یا علی اور تیرے شیعوں کو روز قیامت پیدل محشور نہیں کرے گا، تمہارے لیے سواری لائے جائیں گے، تمہارے شیعوں کے لیے اور آپ کے لیے، اور وہ سواری وہ نور کے ہوں گے، نور کے سواری ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، بہترین گھوڑے ہوں گے، اور ان کے زین نور کے ہوں گے۔ فَتُنَاخُ عِنْدَ قُلُوبِهِمْ فَيُقَالُ لَهُمْ ارْكَبُوا يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَيَرْكَبُونَ صَفًّا مُعْتَدِلًا، اور وہاں پہ لائے جائیں گے یہ نور کے جو گھوڑے ہیں، مؤمنین کے قبور کے ساتھ لایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یا مؤمنین اس پہ سوار ہو جائیے، تو مؤمنون اس پہ سوار ہو جائیں گے، ارکبوا یا اولیاء اللہ، یہ اللہ کے اولیاء اس پہ سوار ہو جائیں، تو یہ صف بنائیں گے، ایک بہت ہی صاف صف بنائیں گے آپ کے شیعوں کے، لشکر بن جائے گا اس طرح قیامت میں، ٹھیک ہے نا؟ انت امامہم الی الجنہ، آپ ان کے امام ہوں، ان کو آپ کو لے کے جنت لے کے جائیں گے۔ لہذا فرمائیے یہ کتاب اعمالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث بہت مشہور ہے، چھاپ کتاب خانہ اسلامیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 77 میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، من تذکر مصابنا وبکا لما ارتکب منا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اگر کوئی شیعہ ہمیں یاد کرتا ہے اور ہمارے مصیبتوں پر روتا ہے، اشک بہاتا ہے، وبکا ہمیں یاد کرتا ہے اور ہمارے مصیبتوں پہ روتا ہے، وبکا لما ارتکب منا، اور وہ جنایتیں، وہ کرائمز، وہ مصائب جو ہم پہ نازل ہوئے ان پہ روتا ہے، کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، وہ ہمارے ساتھ محشور، ہمارے ہم درجہ ہوگا روز قیامت۔ تو کیسے کہتا ہے کہ شیعہ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ محشور ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور نہیں ہوگا؟ یہ بکواس ہے کہ نہیں ذاکرین کا؟ یہ کتاب ہے میرے عزیزو، کتاب سلیم بن قیس ہلالی، ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ میں
اچھا قوم مقدسہ یہاں پہ حدیث 41 حدیث الحادی والاربعون حدیث یہ ہے، ابان روایت سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ سلیم نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام مرتے وقت جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، تو انہوں نے مجھ سے باتیں کی اور وہ دو عورتیں آئی تھیں کہ وہ بھی سن لیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا اور کہا کہ اللہم سد مسامعہما، اے اللہ بھلے ان کے کانوں کو بند کر دے، تو ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا، دو عورتوں کو وہ سنا جاسوسی کر رہی تھی نا، سننے کو کیا کہہ رہے ہیں اپنے اماد سے۔ ثم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں، یا علی ارائیت قول اللہ تبارک و تعالی، یا علی سلام اللہ علیہ، تجھے اللہ کا یہ قرآن مجید میں یہ آیات یاد ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر الجالاتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اتدری من ہم، کیا جانتے ہیں وہ کون؟ آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنهم شیعتک وانصارک، یا علی وہ آپ کے شیعہ اور آپ کے انصار ہیں، آپ کے مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ وموعدی وموعدهم الحوض یوم القیامہ، اور میرے ساتھ یہ محشور ہوں گے روز قیامت، میں آپ کے شیعہ میرے ساتھ آئیں گے، میرا موعد ہے، میرا وعدہ ہے ان سے کہ میرے ساتھ یہ ہوں گے، میرے محل وعدہ، موعد کیا بولتا ہے؟ موعد اس میں مکان ہے وعدے کا، میرا مکان ہے وعدہ ان کے ساتھ، جہاں پہ میں نے وعدہ دیا تیرے شیعوں کو کہ میری ملاقات ہوگی ان سے۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے پہ کہ عمل کرنے والے ہیں، اپنے وعدے کو جھٹلانے والے ہیں، لعنت کرے اس پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے وعدے کو جھوٹا سمجھے۔ میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے تیرے شیعوں سے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آؤں گا، کہاں پر؟ حوض پہ، وہیں انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر پر روز قیامت۔ اذا جثث الامم على ركبها وبدا لله تبارک وتعالى في ارض خلقه ودعا الناس الى ما لا بد منهم، جب سب امتیں اس حالت میں ہوں گے کہ اپنے گھٹنوں پہ پڑے ہوں گے، اپنے گھٹنوں پہ پڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کر رہا ہوگا، اس وقت فَيَدْعُوكَ وَشِيعَتَكَ فَتَجِئُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، تو اس وقت آپ کو اور آپ کو شیعوں کو اللہ بلائے گا اور آپ اکٹھے آئیں گے، آپ اپنے شیعوں کے ساتھ آئیں گے، غُرًّا مُحَجَّلِينَ شِبَاعًا مَرْوِيِّينَ، آپ کے چہرے پہ نور، آپ قیامت کے سردار، قیامت کے عزت دار لوگ آپ، ولی، اور آپ شِبَاعًا مَرْوِيِّينَ، آپ کو بھوک بھی نہیں ہوگا اور آپ کو پیاس بھی نہیں ہوگا۔ یا علی ان الذین، فرمایا یا علی ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، جو لوگ کافر ہیں، کتاب کے ماننے والے ہیں لیکن کافر اور مشرک، فی نار جہنم، وہ آتش جہنم میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، وہ کون ہیں؟ فہم الیہود و بنو امیہ و شیعتہم، یہود ہیں، بنی امیہ اور بنی امیہ کے سپورٹر۔ یبعثون یوم القیامت اشقیاء جیاعا، روز قیامت یہ شقی اور بھوکے، اتاشا، پیاسے محشور ہوں گے، مسودۃ وجوہ، ان کے چہرے جلے ہوئے کالے۔ ٹھیک ہے نا عزیز؟ اچھا میرے محترم ناظرین، اب اس مقدار پہ کافی ہے، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کریں گے اس موضوع پر۔ تو تاج حیدری صاحب اور ذاکرین کے جو مزید کفریات ہے اس مسئلے پر ہم بیان کریں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں بھائی، اور سن لیں اور سمجھ لیں، اور ہم اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو، زندگی دو بار تو نہیں ملنی، ایک دفعہ ملنی ہے، اس کو انسان اس دنیا میں اگر فقیر رہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر اس دنیا میں دنیا والوں کے آنکھوں میں اکیلا انسان ہو یا ذلیل ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پیروی کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس طرح ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب آپ کے کالز لیں گے،